السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آداب عرض ہے جی. کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جی جناب، آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ. ناول جس کا نام ہے پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے. مصنفہ ہیں افشاں آفریدی. آخری قسط. اگلا ایک ہفتہ وہ مسلسل توصیف صاحب کو یاد دہانی کراتی رہی، حتیٰ کہ انہوں نے اس کی فرمائش پوری کر ہی دی. طاہرہ بانو خاصی معقول عورت تھیں. جس روز توصیف صاحب نے اسے ان کے بارے میں بتایا وہ خوشی سے جھوم گئی. تاہم ان سے مل کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا. سفید چکن کے شلوار سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ انہوں نے کچھ اس طرح لیا ہوا تھا کہ سطر مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا. قیمتی جوتے، قیمتی پرس اور دیگر چھوٹا موٹا طلائی نفیس زیور ان کی مالی آسودگی کی کہانی سنا رہے تھے. آپ؟ ہاں میں. کیوں بیٹا، آپ کسی اور کا انتظار کر رہی تھیں؟ اس کی حیرانی پر انہوں نے مشفق انداز میں کہا تو وہ سٹپٹا سی گئی. نہیں تو، اس نے اپنی حیرانی پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے کہا اور ان کے پاس چلی آئی. ان فیکٹ میں سمجھی تھی کہ آپ کچھ اور طرح کی ہوں گی. انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت کی. مطلب کس طرح کی؟ آئی مین ٹیپیکل سی مڈل کلاس لک والی. ان کے سوال پر وہ سادگی سے کہہ گئی تھی. کیوں؟ کیا آپ کے خیال میں اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہے اور قرآن پڑھانا صرف مڈل کلاس کا شیوا؟ ان کے متبسم لہجے پر وہ خفیف سی ہو گئی. نو آئی ڈونٹ مین ٹو سے دیٹ. اینی وے میں نبتہل کیانی ہوں. شرمندگی کے احساس کو جھٹک کر اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا. اور میں طاہرہ بانو ہوں. توصیف بھائی میرے شوہر کے دوست ہوتے ہیں. انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو تو کسی خاتون کا انتظام کر دوں، لیکن میں نے سوچا کہ اب یہ ثواب میں خود کیوں نہ حاصل کروں. وہ بڑی خوشگواری سے بتا رہی تھیں. تھینکس. ان فیکٹ مجھے اسلام کے متعلق بالکل بھی نالج نہیں، یہاں تک کہ میں نماز پڑھنا بھی بھول چکی ہوں. چونکہ سر سے اس کی شرمندگی کا واضح اظہار ہو رہا تھا. طاہرہ بانو بردباری سے مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپا گئیں. کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا آنٹی؟ اچانک سر اٹھا کر اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا. انشاءاللہ. مگر مجھے بہت دیر ہو چکی ہے آنٹی. اٹس نیور ٹو لیٹ ڈیئر. توبہ کے دروازے انسان پر عمل کرنے کی مہلت تک کھلے رہتے ہیں. تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اب اس پر قائم رہنا. میرے پاس جتنا علم ہے تمہیں دینے کی کوشش کروں گی. اس کے بجھے ہوئے انداز پر انہوں نے اسے تسلی دی تھی، جس پر وہ بے اختیار چمکتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. ریئلی؟ ٹرسٹ می. زندگی کسی سمت کی طرف چلنے لگی تھی اور یہ راستہ اتنا اونچا نیچا تھا کہ پہلے وہ شدید شرمندگی، پھر تعصب اور آخر میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی. گزری زندگی کا ایک ایک پل اسے ندامت کی گہری کھائیوں میں لے جانے لگا. اس نے ایک انوکھی دنیا میں قدم رکھا تھا، سو فی الحال اسے اپنے ارد گرد کا اس قدر ہوش نہ تھا. پہلے ہی 2 مہینوں میں طاہرہ بانو کی سنگت اور تدریس نے اس کے اندر خاصی تبدیلی پیدا کی. گھر میں سب کا خیال تھا کہ وہ جلد اس روٹین سے تھک کر بیزار ہو کر اسے چھوڑ دے گی، مگر جسے ہدایت اللہ دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے بھی بہت دلچسپی ہو گئی تھی. طاہرہ بانو کے جانے کے بعد بھی وہ وقت ملتے ہی تفسیر قرآن یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر بیٹھ جاتی تھی. دل میں کئی سوال آتے مگر گھر میں کسی سے جواب نہیں مل سکتا تھا. سوناچار طاہرہ بانو کا انتظار کرنا پڑتا اور جب وہ اس کے سوالوں کے جواب میں اپنے مشفقانہ طریقے سے ایک ایک بات کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتی تو اسے یکدم اعراف کی دادی کا خیال آ جاتا. وہی لہجہ، وہی شیرینی تھی ان کی زبان میں. نماز کا معاملہ البتہ اب تک چوں کا توں تھا. صورتیں اور ثنا وغیرہ یاد کرنے میں اس نے 2 ہفتے گزار دیے. بالآخر یہ منزل بھی پار ہوئی اور جس دن اس نے پہلی بار نماز پڑھی ایک انجانی بالکل اچھوتی سی خوشی نے اسے چھوا تھا. اپنے قدم اسے زمین پر جمے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. یوں لگا جیسے وہ اب تک کسی خلا میں معلق تھی، اب کہیں جا کر زمین پر پاؤں ٹکے تھے. اور پھر دھیرے دھیرے وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگی. عربی البتہ اب بھی اسے مشکل لگتی تھی، اس لیے طاہرہ بانو کی مدد اور تعاون درکار تھا. تاہم اس کے علاوہ وہ خود دلچسپی کے ساتھ دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگی. خصوصاً سورۃ النساء اور سورہ طلاق اور سورہ نور کی تفاسیر اس نے باقاعدگی سے پڑھی اور ان کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ اس کے لباس میں مزید تبدیلی آ گئی. دوپٹہ محض شانوں پر پڑے رہنے کی بجائے سر پر جمنے لگا. ناخنوں سے کیوٹکس اتر گئی اور تمام کھنکنے والی آواز پیدا کرنے والی جولری میں کمی آ گئی. ٹھہراؤ اور سادگی اختیار کرنے کے لیے اسے اپنے نفس کو بہت کچلنا پڑا، لیکن جو ہی وہ اپنے سرکل میں نکلتی یہ سب چیزیں اسے اپنی طرف کھینچنے لگتیں. سو اس نے آنا جانا ترک کر دیا. طاہرہ بانو کو اس کے روٹین کا پتہ چلا تو فوراً ٹوکا. بس طاہرہ آنٹی، دل نہیں چاہتا کہیں جانے آنے کو. انفیکٹ باہر نکلتی ہوں تو اپنا آپ بہت بیکورڈ محسوس ہوتا ہے.
دنیا کی تمام وہ چیزیں جو میں نے بمشکل چھوڑی ہیں مجھے اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں۔ جواباً اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ طاہرہ بانو اس کی کیفیت سمجھتی تھی، دھیرے سے مسکرا دیں۔ ایسا تو ہوگا، جب انسان بھلائی کی طرف آتا ہے تو شیطان اسے طرح طرح سے بہکاتا ہے، کبھی خواہشوں کی شکل میں تو کبھی دل میں وسوسہ پیدا کر کے تو کبھی لوگوں کے اعتراضات کی شکل میں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یقیناً تمہیں بھی اسی پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ مگر دیکھو نبتہل، اچھائی کی طاقت کا اندازہ برائی سے لڑ کر ہی ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے تو شاید ہر انسان کے لیے اپنے نفس پر قابو رکھنا آسان ہے، مگر اسلام رہبانیت کے خلاف ہے۔ وہ معاشرتی زندگی کو نیک اور صالح طریقے پر گزارنے کی حمایت کرتا ہے، اس کا درس دیتا ہے۔ تم باہر نکلو، لوگوں سے ملو جلو، تاکہ تمہیں برائی کا اندازہ ہو، تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو، عبرت حاصل ہو، اور دوسری طرف لوگ تمہیں دیکھ کر اچھائی اپنانے کی ہمت کر سکیں خود میں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں مگر جھجکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچے گی۔ مگر اسلام ہر عمر کے انسان کو اپنے دامن میں جگہ دینے کی گنجائش رکھتا ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، تمہارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس قدر آسانی سے متزلزل ہو جائے۔ اپنا محاسبہ کرو اور خود میں قوت پیدا کرو نفس کے خلاف جہاد کرنے کی، یہی جہاد اکبر ہے۔ انہوں نے بہت پرتاثر لہجے میں اسے نصیحت کی تھی۔ وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اف، کیا تھی میں، کیا سمجھتی تھی، زندگی کو کس طرح گزارتی تھی، بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی مقصد کے، بلکہ مجھے تو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی معلوم نہ تھا۔ وہ بولی تو لہجے میں تعصب تھا۔ انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں، یہ تو ہماری ہی بھلائی، ہماری ہی فلاح کا راستہ ہے، سو جو چاہے اسے اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ یقیناً قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کرے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ کوئی انسان کو اچھے کام کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، سو اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تم تو خوش نصیب ہو بیٹا کہ تم سے تمہارے دل نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش کی۔ طاہرہ بانو اسے سراہ رہی تھی، اس نے یکدم پلکیں جھکا لیں۔ اعراف کا خیال بے اختیار اس کے ارد گرد پھیل گیا تھا، بمشکل اس نے سر جھٹک کر اس کی سوچوں سے خود کو آزاد کرایا اور طاہرہ بانو کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کہہ رہی تھی، بنیادی طور پر اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اول عقائد، دوم عبادات اور سوم اخلاقیات۔ دل سے اللہ اور اس کی صفات کو مان لینے کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد شامل ہیں، اور اس کے بعد اخلاقیات۔ دراصل اخلاقیات ہی اصل روح اسلام ہے، وہ اسے بتا رہی تھی، اور چونکہ اس نے اسلامیات پڑھی نہیں تھی اس لیے اول سے آخر تک بتانا لازم تھا۔ شرم و حیا ایمان کا جزو ہے اور ابلیسی قوتوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے، اسی لیے اسے اپنانے کی سخت تاکید ہے۔ طاہرہ بانو کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، یا شاید اصل تاثیر موضوع کی تھی کہ وہ 2 گھنٹے ان کے سامنے بیٹھی رہتی اور ذرا بور نہ ہوتی۔ دوسری طرف انسٹی ٹیوٹ میں تانیہ اور ہاشم کے ساتھ ساتھ اعراف بھی چونکا تھا، اس کے انداز و اطوار 6 ماہ میں ہی بالکل بدل گئے تھے، اتنے کہ سب حیران رہ گئے، تاہم اعراف کو یہ سب محض اس کی جذباتیت ہی لگی تھی۔ دل میں وہی خیال آیا جو آ سکتا تھا، یعنی یہ کہ نبتہل نے یہ سب اس کی خاطر کیا تھا، اور یہ سوچ ایسی تھی کہ لاکھ جھٹکنے پر بھی ذہن کے کسی نہ کسی کونے سے نمودار ہوتی رہتی تھی، جبکہ ان سب باتوں سے قطع نظر نبتہل بے خبری اور بے دھیانی کے ساتھ خود میں گم تھی۔ کہ دن بدن نوبی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، توصیف کچھ دیکھ بھی رہے ہیں آپ؟ اس رات سمر بیگم کچھ گھبرائی ہوئی سی توصیف صاحب کے پاس چلی آئی تھیں، جو ابھی بھی ایک بزنس ڈنر سے لوٹے تھے۔ کیا ہو گیا اسے؟ آئی تھنک شی از کوائٹ ویل سمر۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ سمر بیگم ساڑی کے فال سنبھالتی ان کے پاس چلی آئیں۔ بالکل غلط خیال ہے آپ کا، وہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، بالکل مذہبی بن رہی ہے وہ، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کتنی ایکسٹریمسٹ ہے وہ، سمر بیگم پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ صرف قرآن پڑھنے سے آدمی ٹیپیکل مذہبی نہیں بن جاتا ہے، اور ان کیس وہ ایسا کر بھی رہی ہے تو بھی اس میں حرج کیا ہے، ثواب ہے اس میں تو۔ اوفو، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آج اس نے اپنے ہوم جم کی رنگ لا کر مجھے واپس کر دی، اور جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ممی، کیونکہ اب مجھے اپنی فزیک اور سمارٹنیس کی فکر نہیں رہی، زندگی میں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ اپنی باڈی کو شیپ دینے کی بجائے میں اپنی زندگی کو اسلامک پیٹرن پر لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رہ گئی ایکسرسائز، تو جو انسان صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک نماز باقاعدگی سے پڑھے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اسے ایکسرسائز مشینوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر اس طرح تو تمہاری فگر بالکل مینٹین نہیں رہ سکے گی نوبی،
پورا سرکل تمہاری فزیک کی تعریف کرتا ہے اور تم اسے ہی ضائع کرنے پر تلی ہو۔ اس کے جواب میں ممی نے کہا تھا، مگر وہ اطمینان سے کہنے لگی، انسان کو اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا ممی کہ وہ ظاہری خوبصورتیاں حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے آزمائے۔ اصلی خوبصورتی تو باطنی خوبصورتی ہے، یعنی اندر کی خوبصورتی، اور وہ نیک اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دعا کریں میں ایک اچھی مسلمان لڑکی بن جاؤں۔ یوں بھی عورت کا اصل حسن شرم و حیا میں ہے۔ جسم کی نمائش کرنے والی عورت اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے ممی، سو میں نے اب اس طرف دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے الفاظ دہراتے ہوئے سمر بیگم حد درجہ فکر مند تھیں۔ توصیف صاحب کچھ حیران سے رہ گئے۔ اس روز اس نے قرآن پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے۔ کئی منٹ بعد سوچ کر وہ بولے، تو اب پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ جو چاہتی ہے اسے کرنے دو سمر، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ نیا مسلمان نماز بہت پڑھتا ہے، یہ مثال تو سنی ہوگی تم نے۔ یوں بھی اگر وہ اچھے راستے پر چلنا چاہ رہی ہے تو اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ یہ سب اس لیے نہیں کر رہی توصیف، اس کا پوائنٹ آف ویو اور اس کا ایم کچھ اور ہے۔ ان کی بات پر سمر بیگم تیزی سے تفکر سے بولیں تو وہ چونک سے گئے۔ واٹ ایلس؟ ہمیں سکیڑ کر استفسار کیا۔ شی از انٹرسٹڈ ان اعراف، اور میرا خیال ہے وہ یہ سب اس کو امپریس کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اچانک ہی انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑ کر اپنا معافی الضمیر ثابت کر دیا تھا۔ توصیف صاحب شوز اتارتے اتارتے ٹھٹک گئے۔ واٹ؟ بڑی حیران کن اطلاع تھی۔ ہو ٹولڈ یو؟ خود اس نے بتایا ہے، مگر یہ سب ٹھیک نہیں ہے توصیف، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ نوبی کو MBA کرا کر اپنے ساتھ بزنس میں لگانا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرے گی۔ جس طرح اعراف نے اپنے فادر کے بزنس کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ اس میں سود وغیرہ دیا جاتا ہے، انفیئر مینز یوز کیے جاتے ہیں، ٹیچنگ کو جوائن کیا، نوبی بھی MBA کر کے چھوڑ دے گی، اور جیسے حالات جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک سے MBA بھی کر سکے گی۔ سمر بیگم نے اپنے سارے خدشات ایک سانس میں بیان کر دیے تھے۔ یہ نوبی کا ون سائیڈڈ ڈیسیجن ہے یا اعراف بھی ولنگ ہے؟ توصیف صاحب سیدھے ہو بیٹھے۔ ان کا چہرہ اندرونی احساسات کا عکاس تھا۔ سمر بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صرف نوبی انوالوڈ ہے اس میں۔ دین اٹس اوکے۔ توصیف شریک حیات کا جواب سن کر مطمئن سے ہو گئے تھے۔ سکون سے بولے تو وہ انہیں الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اعراف تو بہت کیلکولیٹڈ بندہ ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کم آن توصیف، اعراف بھی ایک انسان ہے اور انسان کو بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ کیا پتہ نوبی جیسی اسٹوبڈ کیئر فری لڑکی کو اس نے ہی اپنے ٹرانس میں لے لیا ہو۔ سمر بیگم کے لہجے میں استہزاء اور کڑواہٹ تھی۔ ڈونٹ بی ایموشنل سمر، تم اعراف کو مس جج کر رہی ہو۔ ہی از اے نائس گائے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ رہ گئی نبتہل کی فیلنگز اور سوچ تو اسے ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ فی الحال تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، میں جلدی اس مسئلے کا حل بھی سوچ لوں گا۔ ویسے میرے بزنس کلائنٹ صابر صاحب اپنے بیٹے فرحان کے لیے 1-2 بار کہہ چکے ہیں۔ ریسنٹلی وہ امریکہ سے MCS کر کے لوٹا ہے، کمپیوٹر کا نیا بزنس بھی سٹارٹ کر چکا ہے۔ میرا پروگرام تو یہ تھا کہ MBA کے بعد میں نوبی کو فرحان کے ساتھ پارٹنرشپ پر بزنس کروا دوں گا، اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے زیادہ کلوز ہو جائیں گے۔ سمر بیگم سے نا اتفاقی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پروگرام تفصیل سے بتایا۔ ہاں، بشرط یہ کہ نوبی کا ٹیمپرامنٹ اس لائق رہا تو پر زور دیتے ہوئے سمر بیگم پھر بے یقینی اور بیزاری سے کہہ کر اٹھ گئیں۔ اب توصیف صاحب کو کس طرح کنونس کرتی کہ نبتہل ایسے کسی کھیل میں شامل ہونے کی اہلیت کھو چکی ہے۔ اس روز اعراف کے لیے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں ارمانوں کا جو رنگ، جو جنوں خیز جذبوں کی شوریدگی انہوں نے دیکھی تھی، اس کے بعد وہ کسی فرحان کے ساتھ کے لیے تیار ہو جاتی ناممکن ہی تھا، خاص طور پر اس سچویشن میں کہ جب وہ خود سے ہی بیگانہ ہوئی جا رہی تھی۔ یہی سب سوچتی وہ باہر نکلی تو سامنے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتی نبتہل کو دیکھتی رہ گئی، جو انہیں دیکھ کر ذرا سا مسکرائی تھی۔ طاہرہ بانو سے ملنے کے بعد اب وہ قطعی طور پر خوش نظر آتی تھی۔ انچاہا ہونے کا ڈپریشن اور محرومیوں کے باعث انتشار پھیلانے والی فرسٹریشن سے نجات مل گئی تھی، اس لیے ممی ڈیڈی کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی تھی۔ اب اس کی نگاہ میں ان دونوں کے لیے احترام اور محبت تھی، پہلے کی طرح بیزاری اور شکوے نہیں۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرانے کی بجائے سمر بیگم کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا اطمینان اور سکون کا محرک کون ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے انہیں تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ کہیں اعراف نے رسپانس دینا تو شروع نہیں کر دیا؟ ایک سوچ ابھری۔ کیا بات ہے ممی، یو آر لکنگ ورڈ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ جو ہمیشہ کے لاؤبالی پن سے انہیں دیکھتی گزر جاتی تھی، بے اختیار ان کی طرف بڑھتی چلی آئی تھی۔ یس مائی چائلڈ، اس کے تشویش بھرے لہجے پر وہ ہارنے لگیں۔ اس کا رخسار ہلکے سے تھپ تھپایا۔ تو پھر یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ ڈیڈی کے پاس جائیے، وہ گھر آ گئے ہیں۔ ذرا دیر پہلے وہ جس بے تابی سے توصیف صاحب کا انتظار کر رہی تھیں، نبتہل سے چھپا نہ تھا۔ اسی تناظر میں اس نے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ مل چکی ہوں ان سے میں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔
وہ اسے लाउंज में ले आईं। उसका दिल टटोलने का इरादा था। वो चुपचाप साथ चली आई। यस मम्मी, कहिए क्या कहना चाहती हैं। वो पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जा थी। तुमने आगे के लिए क्या प्लान किया है नोबी? बिजनेस पढ़ने के बाद क्या करोगी? कुछ सोचकर उन्होंने सवाल किया था। वो जैसे सोच में पड़ गई। पता नहीं मम्मी, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे भी होना तो वही है जो अल्लाह ताला चाहेगा। हम मुसलमान हैं, तकदीर पर यकीन रखते हैं और हमारी तकदीर तो हमारी पैदाइश से बहुत पहले लिखी जा चुकी है। जो वहाँ तय पाया जा चुका है वही होगा, फिर सोचने का फ़ायदा। उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए उसने रसानियत से कहा तो बेगम समर ने बेहद तरद्दुद से उसे देखा। कितनी बदल गई थी वो। फिर भी बेटा, इंसान को थोड़ा बहुत इख्तियार भी तो दिया गया है, जब ही तो गुनाह सवाब का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। उन्होंने अपने तई बड़ी दलील दी थी। वो मुतासिर सी हो गई। यू आर राइट मम्मी, मगर मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने कुछ प्लान किया हमेशा उसके अपोजिट ही हुआ है। तो अब सोचने का फ़ायदा। माजी के सूदों से यकदम गहरी नींद से जाकर उसके सामने आ खड़े हुए थे। ना चाहते हुए भी उसकी पलकें भीगने लगीं। ओके देन, तो फिर ये डन है कि अब हम तुम्हारे लिए डिसीजन लेंगे। होपफुली तुम हमारे फैसले से खुश रहोगी। समर बेगम बेसाख्ता खुशी से मामूर लहजे में बोलकर उठ खड़ी हुई तो उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो क्या कह गई थी वो समझी तो नहीं, ताहम लाशऊरी तौर पर उलझ गई थी। कुछ कहना चाहा मगर वो उसके रुखसार को मोहब्बत से छूती अपने कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। इंटरकॉम पर सेक्रेटरी ने एराफ अहमद हसन की आमद की इत्तला दी तो उन्होंने फ़ौरन अपने केबिन में उसे बुला लिया। ज़रा देर में ही वो हाजिर था। अस्सलामुअलैकुम अंकल, खैरियत तो है? इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलवाया है आपने? अंदर दाखिल होते ही उसने सलाम करके बउजलत इस्तफसार किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। सामने की तरफ इशारा करते हुए वो कदरे मुस्कुराए तो वो कुछ पुरसकून सा होकर उनकी तरफ देखने लगा। खैरियत से हो? कई दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो बुर्दबारी से मुस्कुरा दिया था। आजकल घर नहीं आते तुम नोबी को ट्यूशन देने? गहरी नज़रों से बगौर उसका मुशाहिदा करते हुए उन्होंने सवाल किया था, और चूँकि वो इस सवाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आया था इसलिए इत्मीनान से बोला। नब्ताहिल माशाल्लाह अब खुद बहुत अच्छा पढ़ लेती है, इसलिए उन्हें अब ट्यूशन की ज़रूरत नहीं। एक हफ़्ते पहले जो तीसरा सेमेस्टर गुजरा है उसमें अच्छे मार्क्स लिए हैं उन्होंने। यूँ भी हम क्लास में ही स्टूडेंट को इतनी अच्छी तरह गाइड कर देते हैं कि घर पर पढ़ाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लहजे में सच्चाई थी, इसलिए तौसीफ साहब पुरसकून से हो गए। तो गोया वाकई मामला यकतरफ़ा है। थैंक्स एराफ, तुमने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया। पिछले एक हफ़्ते से बहुत डिस्टर्ब था मैं। समर बेगम के खदशात के पेश नज़र एक हफ़्ता खासी टेंशन में गुजरा था। इट्स ऑल राइट अंकल, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इनको इतना डीपली फील मत किया करें। अगर नब्ताहिल की एकेडमिक्स ठीक ना होती तो मैं खुद आपको इतला करता। पिछले सेमेस्टर के मुकाबले में बहुत अच्छा कवर किया है उन्होंने। वो ठहरे हुए लहजे में समझाते हुए बोला तो तौसीफ साहब खुश हो गए। इस दौरान कॉफ़ी और स्नैक्स आ गए तो एराफ के नाना करने पर भी उन्होंने उसकी तवाज़ो करके ही दम लिया। मगरिब की नमाज़ पढ़कर वो किताबें खोलने का सोच रही थी, क्योंकि फ़ाइनल सेमेस्टर का आगाज़ हो चुका था और डैडी से वादा करने के बाद उसने संजीदगी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। एराफ अलबत्ता उस दिन की डांट फिटकार के बाद भूले से भी उससे मुखातिब ना हुआ था और उसका रवैया उसे बहुत कुछ पावर करा गया। चुनांचे उसने सेमेस्टर्स के बाद अपना सेक्शन चेंज करा लिया। तानिया चूँकि वजह से वाकिफ़ थी इसलिए खामोश रही, मगर हाशिम ने बहुत एहतजाज किया था। मगर वो क्या करती कि यहाँ एराफ की संगदिली और सफदर की भूखी नज़रों के आगे वो ताब ना ला पाती थी। बुरी आदतें तो वो छोड़ ही जा सकती है, मगर जज्बों से ख़ुद को अलहदा करना नामुमकिन था। इसलिए सो खुद पर कोई इख्तियार ना पाते हुए उसने राह फ़रार इख्तियार कर ली थी। और ये वो वक्त था जिसने एराफ को भी एक लम्हे के लिए हैरत में मुब्तला कर दिया। उसे नब्ताहिल से ऐसी माकूलियत की उम्मीद ना थी। हारने के कई जवाज़ और कई तरह के इजहार होते हैं, ये उसका दूसरा और खामोश इजहार था। वो सर झटक कर रह गया कि शिकस्त खुर्दगी उसके नसीब का रिस्क थी, उसे मिलना ही थी। गो के जुबारियों को इसी साल FRCS मुकम्मल करके लौटना था, मगर वो यूँ अचानक आकर सरप्राइज़ देगी किसी को भी अंदाज़ा ना था। उस शाम वो इंस्टीट्यूट से खासी देर बाद लौट कर आई थी कि घर में रौनक और हलचल देख कर कुछ हैरान रह गई। फारीना और साजिद भाई भी बच्चों के साथ मौजूद थे, हत्ता कि महविश भी इस्लामाबाद से आई हुई थी। खैरियत आप सब? अचानक वो सबको देख कर खिल सी गई। बस देख लो, एक तुम हो कि कभी फुर्सत नहीं निकालती हो इस्लामाबाद आने की, अब इतना दूर भी नहीं। वो महविश ने उसे गले से लगाते हुए शिकवा किया। वो शर्मिंदा सी हो गई। लो, तुम इस्लामाबाद की बात कर रही हो, यहाँ कराची टू कराची मुझसे मिलने नहीं आती। फारीना का भी गिला दुरुस्त था, वो सर खुजाने लगी। इनफैक्ट आजकल स्टडीज़ का बर्डन इतना होता है कि बता नहीं सकती, और वैसे भी बस रहने तो ये बहाने और जाओ जाकर अंदर देखो कौन आया है। साजिद भाई ने बात काट कर उससे कहा। वो ताज्जुब से उन्हें देखने लगी। सबके चेहरे मतबस्सम थे। वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़ी तो मम्मी के साथ लिविंग रूम में बैठी जुबारिया को देखकर खुशी से बेकाबू हो गई और उसके गले जा लगी।
اف زوبی، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھا ہے، یقین نہیں آ رہا۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں کئی دنوں سے دل جیسے پانی سے بھیگا سپنج ہو گیا تھا، ذرا سے دباؤ سے پانی کے قطرے چڑھنے لگتے۔ مجھے بھی یہ سب ڈریم جیسا لگ رہا ہے، سب لوگوں کو یوں حیران اور خوش دیکھنے کے لیے تو میں نے یہ سرپرائز دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر اسے خود سے الگ کیا اور سرتا پیر بغور دیکھا۔ کسی گہری تبدیلی کے احساس نے اسے چھوا تھا۔ کیا بات ہے نوبی، تمہیں بہت چینج ہو گئی ہو، تم پورے کا پورا آؤٹ لک چینج کر لیا ہے، خیریت تو ہے؟ ہنس کر مانی خیزی سے پوچھنے لگی تو اس کی نظر بے اختیار ہی ممی کی طرف اٹھی تھی جو اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، اپنی بتاؤ، تم کہاں تک پہنچی؟ عمران بھائی کو اپنے ساتھ بریف کیس میں بند کر کے لائی ہو یا وہیں چھوڑ دیا ہے؟ سر جھٹک کر موضوع بدلا اور شوخی سے بولی تو زباریہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اپنی چیز کون چھوڑتا ہے یار، اسے بھی ساتھ ہی لائی ہوں۔ انفیکٹ نیکسٹ منتھ ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے وہ بھی ڈھٹائی سے بولی تو نبتہل کو ہنسی آ گئی۔ بڑی دھیمی اور مدھر سی ہنسی تھی۔ زباریہ چند سیکنڈز کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ریئلی نوبی، تم بہت بدل گئی ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی، تم نے تو اس شادی کا ڈیسیژن لے لیا ہے اور تمہارے ان لاز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہنا ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس کے سوال پر وہ پھر بے باکی سے ہنس رہی تھی۔ سمر بیگم کی مسکراہٹ مسلسل اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دیٹس گریٹ، چلو اسی خوشی میں کہیں چلتے ہیں۔ یکدم ہی وہ پہلے والی نبتہل بن گئی تھی۔ شیور، مگر اس سے پہلے تم فریش ہو لو، بہت ڈل لگ رہی ہو، کم آن ہری اپ۔ زباریہ نے فوراً اسے چلتا کیا تو وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہو گیا ہے ممی، کیا حلیہ بنا رکھا ہے اس نے اپنا؟ فرینہ اور مہوش بھی وہیں چلی آئی تھیں۔ جاتی ہوئی نبتہل کو دیکھ کر فرینہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو سمر بیگم نے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ تاہم اعراف کا قصہ حذف کر ڈالا تھا کہ جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کے کوس کیا گننا۔ اوہ، تینوں بہنوں نے ایک ساتھ حیرت سے کہا تھا۔ ریئلی بیٹا، میں تو نوبی کی وجہ سے سخت اپسیٹ فیل کر رہی ہوں۔ ماہی کو اسلام آباد سے اسی لیے فون کر کے بلایا تھا۔ اب تم تینوں آ گئی ہو، زوبی کی شادی کی تیاری کے ساتھ ساتھ اسے بھی فرحان کے لیے کنونس کرو۔ انہوں نے اپنی پریشانی بیٹیوں کے آگے رکھ دی۔ سو واٹ ممی، مذہب شادی کے خلاف تو نہیں ہے نا، نوبی کیوں منع کرے گی؟ فرینہ نے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں بھی تائید میں سر ہلانے لگیں۔ تم شاید بات پوری سمجھی نہیں ہو، نوبی کا پیٹرن آف لائف بہت بدل گیا ہے۔ اب اسے فرحان جیسے لائف پارٹنر کے لیے کنونس کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی پرائرٹیز بہت بدل گئی ہیں۔ فرحان اب اس کے ٹیسٹ کا بندہ نہیں رہا۔ بہت سوشل اور تھرلڈ لڑکا ہے وہ، جبکہ نوبی، وہ مایوسی سے سر ہلانے لگیں۔ مگر یہ انقلاب آیا کیسے ممی؟ نوبی تو بالکل نارمل ہوا کرتی تھی۔ مہوش حیران تھی۔ جواباً سمر بیگم کو اعراف کی ٹیوشن کے متعلق بتانا پڑا۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اعراف کی پرسنالٹی سے اس قدر امپریس ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس کی شادی اعراف سے ہی کر دیں، جس نے کیا ہے وہی بھگتے۔ فرینہ کا پرنخوت انداز ہنوز تھا۔ زباریہ نے کچھ ناگواری سی محسوس کی اس کے انداز پر۔ پلیز فاری، نوبی از آور سسٹر، تم اسے اعراف جیسے بندے کے سر ڈالنا چاہتی ہو؟ کبھی ملی بھی ہو اس سے؟ لندن میں کئی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی میری اس سے۔ اسٹوپڈ مین، میں نے ہاتھ بڑھایا تو ایکسکیوز کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کنزرویٹو بیک ورڈ، وہ تو نوبی کو بالکل ہی چار دیواری میں قید کر دے گا اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ نو نیور۔ ذرا دیر پہلے والی ہنستی مسکراتی زباریہ بہت سخت گیر لگ رہی تھی اس لمحے۔ بیگم سمر نے بغور اسے دیکھا۔ اور اگر وہ خود ہی ایسا چاہے تو؟ ان کا سوال تھا کہ بم۔ وہ تینوں حیرت سے آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگیں۔ او نو، آر یو سیریس ممی؟ مہوش نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ڈیڈی کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ فرینہ نے پوچھا، جس کے جواب میں انہیں فرحان سے متعلق پوری تفصیل سنا دی گئی، ساتھ ہی اعراف کا گریز بھی بتا ڈالا۔ دین اٹس اوکے ممی، جب اعراف ہی انٹرسٹڈ نہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ نوبی کو خود ہی ہاں کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ تینوں کا متفقہ فیصلہ تھا۔ سمر بیگم بھی کچھ مطمئن ہو گئیں۔ تینوں بہنوں نے مزید اس بارے میں تبادلہ خیال کیا اور جب آدھے گھنٹے بعد نبتہل تیار ہو کر نکلی تو اسے سر پر دوپٹہ لیے دیکھ کر وہ تینوں بمشکل اپنے تاثرات چھپا سکیں۔ زباریہ اور عمران کا فیصلہ چونکہ سب کو منظور تھا، لہٰذا تاریخ طے کر دی گئی۔ گھر میں خوشی اور رونق اتر آئی تھی۔ ایسے میں انسٹیٹیوٹ اور شادی کی شاپنگز کے بعد طاہرہ بانو کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا، جس کے لیے تینوں اسے زبردستی گھسیٹتی تھی۔ اکثر تانیہ بھی آ جاتی۔ کبھی تو اسے لگتا جیسے زوبی اور فاری خاص طور پر اسے انہی اوقات میں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتیں جس وقت طاہرہ بانو کو آنا ہوتا تھا، مگر گزرتے وقت نے اس کے اندر بےحد ٹھہراؤ اور معاملہ فہمی پیدا کر دی تھی۔ اپنے جذبات کا جو اظہار وہ پچھلے چند ماہ پہلے کر چکی تھی، اس کے نتائج بھگتنے کے بعد خود پر کنٹرول کرنا فرض قرار دے دیا تھا۔ کچھ ہاتھ اس میں طاہرہ بانو کی ٹریننگ کا بھی تھا۔ ضبط نفس کی بہترین تربیت کی تھی انہوں نے۔ اسے بارہا احساس ہوتا کہ وہ تینوں جیسے اس کے گرد دائرہ تنگ کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب بات تھی کہ جب وہ گناہ کے راستے پر تھی تو ساتھ چلنے والے ہزار تھے، اور اب کوئی ساتھ دینے والا تو دور، اس راستے تک جانے دینے والا بھی نہیں مل رہا تھا۔
لیکن اسے بھی اس سلوک اور رویے کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ تانیہ کے علاوہ انسٹی ٹیوٹ کے سبھی لوگوں نے اسے خاصے تمسخرانہ انداز میں دیکھا، کچھ نے سراہا بھی، مگر اس کے اپنے سرکل کی آدھی فرینڈز اسے چھوڑ چکی تھیں اور لڑکوں سے دوستی خود اس نے چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ جب زباریہ نے اسے کارڈز کی ایک گڈی تھما کر کہا کہ اپنے دوستوں کو بلا لو تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ یہ بہت زیادہ ہے زوبی، اس نے آدھے کارڈز واپس کیے۔ طنز کر رہی ہو؟ زباریہ نے تیزی سے کارڈز پر اپنی دوستوں کے نام گھسیٹتے ہوئے سر اٹھا کر سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ بلیو می، سچ کہہ رہی ہوں۔ اسٹرینج، مگر تمہارے تو ایٹ لیسٹ 30-40 فرینڈز ہوا کرتے تھے۔ پین کا کیپ لگا کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ نبتہل نے نظر پھیر لی۔ ہاں، مگر اب صرف 4-5 لڑکیاں ہیں جن سے دوستی باقی ہے۔ انفیکٹ اب میرے وہ پرانے دوست میرے کیلیبر کے نہیں رہے اور نہ میں ان کے ٹیسٹ کی رہی ہوں۔ ہم میں بہت گیپ آ گیا ہے۔ میل فرینڈز کو تو میں نے خود چھوڑ دیا، جبکہ باقی کچھ لڑکیوں نے مجھے اطمینان اور سنجیدگی سے بتاتے ہوئے وہ قطعاً شرمندہ، افسردہ یا متاسف نظر نہیں آ رہی تھی۔ زباریہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو شروع سے خاصی سوشل ہوا کرتی تھی۔ مگر کیوں نوبی، تمہارے تو بہت اچھے فرینڈز تھے۔ کیا ہمارا مذہب ہمیں دوست بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا؟ کیا وہ ہمیں ان سوشل ہونے کا حکم دیتا ہے؟ زباریہ کو سخت اختلاف ہوا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ معاشرتی روابط کی جتنی زیادہ حمایت اسلام نے کی، شاید ہی کسی مذہب نے کی ہو۔ پڑوسیوں تک کے حقوق کی مذہبی اہمیت ہے، مگر نامحرم مرد کے ساتھ کسی طرح کا بھی رشتہ جائز نہیں۔ عورت اور مرد کے مابین صرف محرم رشتے ہی استوار ہو سکتے ہیں۔ کیوں بھی منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن، میل فرینڈز اور فیمیل فرینڈز در حقیقت محض پردے ہیں، آڑ ہیں ایک طرح سے، اپنی ناشائستہ خواہشوں کو چھپانے کے لیے۔ اسٹاپ اٹ نوبی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں عمران سے محبت کرتی ہوں، مگر میرے کئی میل فرینڈز ہیں۔ میں نے تو کبھی ان کے لیے کسی اور طرح سے نہیں سوچا۔ یہ تو تمہارا اپنا فیل ہے نا زوبی، مگر ان میں سے کس نے کب تمہارے لیے کیا سوچا ہوگا؟ تمہیں اپنے ساتھ فرینک دیکھ کر تمہارے لیے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ یو سمپلی کانٹ امیجن۔ وہ پردلیل انداز میں بولی تو زباریہ لاجواب سی ہونے لگی، پھر بھی بولی، مگر ایسی کتنی ہی لڑکیاں ہیں جن کے بھائی نہیں ہوتے، یا ایسے لڑکے ہیں جن کی بہنیں نہیں ہوتی۔ ان کا اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہونا ایک نیچرل بات ہوتی ہے۔ ان کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے اور وہ اپنی لائف میں جو کمی ہوتی ہے اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تب بھی تم انہیں وکٹ قرار دو گی؟ وہ بحث پر اتر آئی تھی۔ میں کسی کو کب اچھا یا برا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو وہ بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے، اور اگر کسی کو قدرت نے بھائی یا بہن کی کمی دی ہے تو اسے اس پر شاکر اور صابر رہنا چاہیے، کیونکہ سو کالڈ ریلیشن اور بلڈ ریلیشن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ایسے تعلقات نفس کو سرکشی پر ابھار سکتے ہیں۔ اس کے حرف حرف میں ایمان اور خشیت الہی چھپا ہوا تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جس نے زباریہ کو زیر کر لیا، مگر وہ شعوری طور پر انکاری تھی۔ یو مے بی رائٹ، مگر میں نہیں مان سکتی۔ تمہارے تو اتنے دوست ہوا کرتے تھے، تم لڑکیوں کی تک سے الرجک ہو گئی ہو، گھر سے بھی کم باہر نکلتی ہو، حالانکہ پہلے تم کتنی ایکٹیو، سوشل اور آؤٹ گوئنگ ہوا کرتی تھی۔ مذہب کے نام پر یوں لوگوں سے آئسولیٹ ہو جانا، چار دیواری میں قید ہو جانا، پتہ نہیں کیسے ٹالریٹ کرتی ہو تم۔ بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ نخوت سے بولی، چار دیواری میں عورت کے لیے بہت سکون اور پناہ ہے زوبی، کاش ہمارے معاشرے کی ہر لڑکی یہ سمجھ سکتی۔ مجبوری کی بات علیحدہ، مگر بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیاں خود اپنے حق میں کانٹے بوتی ہیں۔ پھر ہم تو اتنے لکی ہیں کہ ہمیں گھر میں ہر طرح کی آسانی حاصل ہے، ہم تو جتنا شکر کریں کم ہوگا۔ زباریہ کے لبوں پر تمسخرانہ تبسم ابھر آیا تھا۔ شاید اسی لیے تم گھنٹوں مسلح پر بیٹھی رہتی ہو، لہجے میں طنز تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ویسے زوبی، تمہیں بھی تو خدائے بزرگ و برتر نے نوازا ہے ایک من پسند لائف پارٹنر دے کر، تم کیوں اس کے آگے سجدہ شکر بجا نہیں لاتی؟ اس کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولی، عمران کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی تو اسٹرگل کی ہے۔ رعونت یکدم اس کے لہجے کا حصہ بنی تھی۔ سو واٹ، اسٹرگل تو تم نے آرٹ پڑھنے کی بھی کی تھی، مگر ڈیڈی نے تمہیں فورس کر کے میڈیکل دلوائی۔ مطلب یہ کہ جدوجہد سے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا بجز یہ کہ اللہ چاہے۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ بولی تو زباریہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے پھوٹتی روشنی دیکھ کر چپ سی رہ گئی، پھر بولی، تو پھر جب اللہ چاہے گا میں اس کی عبادت بھی شروع کر دوں گی۔ شانے اچکا کر وہ جس انداز سے بولی، نبتہل کا دل کانپ گیا۔ بے اختیار ناصحانہ لہجے میں کہنے لگی، مگر اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے زوبی۔ انسان اچھا کام کرنا چاہے اور اللہ سے توفیق مانگے، اس کی پناہ مانگے تو وہ اسے اپنی عافیت میں لے لیتا ہے۔ سفر شروع کرنے کے لیے قدم بڑھانا، دل میں ارادہ کرنا اور ہمت کرنا ضروری ہے، اس کے بعد منزل پر پہنچانا اللہ کا کام۔ تم توفیق تو مانگو۔ ویری نائس نوبی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر زباریہ نے ہلکی سی تالی بجائی۔ تم تو پکی مسلمان ہو گئی ہو۔ بھائی اعراف احمد حسن کی محبت میں اتنی اسٹرینتھ ہوگی مجھے معلوم نہ تھا۔ طنزیہ لہجے میں کہہ کر اس نے جن نظروں سے نبتہل کو دیکھا اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔
شاید زندگی میں پہلی بار اعراف کے نام کا تانا پڑا تھا، اس لیے اس کی پلکیں بے اختیار جھک گئی تھی۔ تو گویا ممی نے آپ کو سب بتا دیا۔ گہری سانس خارج کر کے وہ صوفے کی بیک سے کمر ٹکا گئی۔ آبویسلی، جب ہم نے تم میں اتنا بڑا انقلاب دیکھا تو پھر پوچھنا تو تھا، اس کے متعلق جاننا ضروری ہو گیا تھا۔ وہی استہزائیہ ہنسی، شاید ابھی بھی جو نبتہل کے دلائل نے اسے لاجواب کیا تھا، اس کا لاشعوری انتقام تھا یہ طرز گفتگو۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ہارنے لگتے ہیں تو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس کے تڑپنے کا مزہ لیتے ہوئے خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی نہیں، کمزور تو وہ بھی ہے۔ زباریہ توصیف کیانی بھی اس لمحے خود کو یہی کچھ باور کرا رہی تھی۔ نبتہل کی پردلیل گفتگو نے اندر ہی اندر جو بے چینی جگائی تھی، اس سے صرف نگاہ کرنے کا یہی ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا۔ کہتے ہیں دل سچ کی پناہ گاہ ہوتا ہے، مگر جب جھوٹ اس کا مکین بن جائے تو بہکانے میں اس کا بڑا ہاتھ شامل ہونے لگتا ہے۔ زباریہ کے طنز پر وہ محض ہونٹ کاٹنے لگی، دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ ویسے نوبی، تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا؟ تم نے ایک غلط شخص کو چنا تھا اپنے لیے، ایک غلط راہ اپنائی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر بول پڑی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں نے غلط شخص نہیں بلکہ ایک سچا شخص چنا تھا زوبی، ایک سچا مسلمان۔ بس یہی خرابی تھی میرے فیصلے میں۔ اب کہ اس کا لہجہ ترشی لیے ہوئے تھا، زباریہ ذرا تھم سی گئی، اسی لیے نرمی سے بولی، نو مائی ڈیئر، یو آر رانگ۔ اعراف واقعی تمہاری غلط چوائس تھا۔ ایسا بندہ جو آپ کو پازیٹیولی رسپانس نہ کرے، اسے چوز کرنا غلط فیصلہ ہی تو ہے۔ وہ بس ضد تھی۔ میں نے اس وقت جو کیا وہ نادانی اور کم فہمی میں کیا تھا۔ اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ بحیثیت مسلمان لڑکی یہ سب کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، مگر اس میں میرا اتنا قصور نہیں تھا زوبی۔ جب والدین ایک چھوٹے بچے کو بغیر تیرنا سکھائے اسے کھلے سمندر میں چھوڑ دیں تو اسے ڈوبنے سے کون بچائے؟ اپنے پچھلے دنوں کی جذباتیت پر وہ بری طرح پشیمان تھی، لیکن جو کچھ اس نے کہا اس پر زباریہ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس میں ممی ڈیڈی کا کیا قصور؟ انہوں نے تو تمہیں پڑھانے کے لیے اعراف کو گھر آنے کی اجازت دی تھی، افیئر چلانے کے لیے تو نہیں۔ اس کا لہجہ سیدھا کٹار کی طرح دل میں اترا تھا۔ ضبط کی شدت سے نبتہل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ طاہرہ آنٹی کہتی ہیں کہ مرد اور عورت میں بھوس اور چنگاری کا بیر ہوتا ہے۔ ان کا نامحرم رشتوں میں کسی بھی تعلق سے قریب آنا محض نقصان کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہمارے والدین تو اتنے عقل مند، تجربے کار اور ایجڈ لوگ ہیں، کیا انہیں اس حقیقت کا اندازہ نہیں؟ باوجود کوشش کے اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا۔ ہمارے پیرنٹس ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تبھی تو ایسا کیا تھا انہوں نے، زباریہ نے برا مان کر کہا۔ بغیر چلنا سکھائے بچے کو میراتھن ریس میں شامل کر کے وہ کس طرح کے ٹرسٹ کا ثبوت دیتے ہیں زوبی؟ تم ہی کہو، کیا یہ ٹرسٹ ہے یا اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہ اندیشی؟ اس کا سخت لہجہ زباریہ کو لاجواب سا کرنے لگا۔ یاد ہے زوبی، ایک مرتبہ بچپن میں تم نے کچن میں جا کر اپنا ہاتھ جلا لیا تھا تو ممی ڈیڈی کتنے پریشان ہو گئے تھے، تمہیں ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ حالانکہ مسئلہ اتنا بڑا بھی نہ تھا، لیکن اب جب کہ ہم سب گناہوں کے رستے چل کر اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں، خود کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں، ہمارے والدین اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ دنیاوی ذرا سی آگ تو کیا دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ہمیں بلیک منی سے خریدے ایسے بڑے بڑے محلوں میں رکھ سکتے ہیں، مگر جنت میں گھر بنانے کی ترغیب نہیں دیتے؟ کیا یہی ان کی محبت ہے کہ وہ ہمارا ذرا سا فائدہ کر کے ناقابل تلافی نقصان کیے دے رہے ہیں، خود بھی غلط راہ پر چل رہے ہیں اور ہمیں بھی دھکیلتے ہیں کہ گناہ کی طرف بڑھو، دوزخ کو گلے لگاؤ؟ شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ زباریہ مروبیت سے اسے دیکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ پلیز نوبی، ریلیکس، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ شفقت اور ندامت سے بولی تو اس نے بمشکل اپنے آنسو روک کر اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے تم سے بلکہ کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے کوئی شکوہ نہیں۔ ہم بھی تو تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں نوبی۔ تم نے جس طرح یکدم خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے، ممکن ہے تم کچھ دن بعد اس سخت روٹین سے گھبراؤ جاؤ۔ تم اتنا اوور برڈنڈ ہو چکی ہو کہ کسی بھی لمحے تھک سکتی ہو۔ اس کو شانے سے لگا کر زباریہ نے محبت سے فکر مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں تھک کر ہی تو اس راہ کی طرف آئی تھی زوبی، اینڈ بلیو می، اس میں جتنا سکون اور اطمینان ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی فیل نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ ایک جذب کی کیفیت میں اس نے کہا تو زوبی متاثر سی ہو کر مسکرا دی۔ اوکے اوکے، جیسے تم چاہو رہو، مگر میری ایک بات مان لو، بڑی بہن سمجھ کر، کہ جہاں ممی ڈیڈی کہتے ہیں شادی کر لو۔ انکل طاہر کا بیٹا فرحان بہت اچھا ہے، تمہاری طرح بزنس پڑھا ہے اس نے، اب اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہا ہے۔ تم دونوں کا پروفیشن بھی ایک ہوگا اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی، یہ سب چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں نوبی۔ موقع ملتے ہی اس کی برین واشنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ تو پھر میں ممی کو ہاں کہہ دوں؟ ہتھیلی پر سرسوں جمائی جا رہی تھی۔ نہیں پلیز زوبی، ابھی نہیں، میں کچھ ٹائم چاہتی ہوں سوچنے کے لیے۔ اس نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ مبادہ ابھی جا کر ہاں کہہ دے، اس امید پر کہ اعراف تمہیں قبول کر لے گا جبکہ وہ تمہیں ریجیکٹ کر چکا ہے۔
تیکھے لہجے میں اس نے حقیقت کا پردہ چاک کیا۔ بعض لوگ حقائق بڑی تلخی اور کڑواہٹ سے بیان کرتے ہیں۔ زباریہ کا لہجہ بھی ایسا تھا جس کی کاٹ 2 دھاری تلوار سے کم نہ تھی۔ وہ ضبط کی خاطر سر جھکا گئی۔ نہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی اچھا سا فیصلہ کر دے گا۔ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں نوبی، زوبی نے سمجھانا چاہا، مگر بہترین فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے زوبی، اور میں اس کے فیصلے کی منتظر ہوں۔ دھیرے سے کہہ کر وہ چند شادی کارڈز اٹھاتی باقی وہیں چھوڑ کر چلی تو زباریہ نے چند سیکنڈ تک اسے جاتے دیکھا تھا۔ مہوش ہفتہ بھر گزار کر واپس اسلام آباد چلی گئی کہ اس نے فی الحال باقاعدہ چھٹیاں نہیں لی تھیں۔ بچے بھی گورننس پر چھوڑ آئی تھی۔ فارینہ اکثر شام کو آ جاتی یا شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تب آتی۔ گھر میں چونکہ نبتہل ہی ملتی تھی اس لیے زباریہ اسے ہی ہر جگہ ساتھ لے جانے کے لیے کھینچتی۔ اس وقت بھی وہ طاہرہ بانو کا فون اٹینڈ کر رہی تھی جب اس نے آ کر اشارے سے فون رکھنے کو کہا۔ طاہرہ بانو شام کو اپنے یہاں منعقد ہونے والے درس کی تقریب کے لیے دعوت دے رہی تھی۔ پچھلے کئی ہفتوں میں وہ اسے مختلف درس اور وائز کے سادہ مگر پروقار اجتماع میں لے جا چکی تھی، سو آج بھی وہ دل و جان سے جانے کو تیار تھی۔ حامی بھر کر فون رکھا تو زباریہ کو منتظر پایا۔ آج عمران کا فرینڈ میرے اور اس کے لندن سے واپس آنے کی خوشی میں پارٹی دے رہا ہے۔ فاری کو اور تمہیں بھی بلایا ہے۔ فاری نے تو ایکسکیوز کر لیا ہے، اس کی کوئی کلائنٹ میٹنگ ہے، مگر تم چلو۔ ویسے بھی جب سے عمران پاکستان آیا ہے تو مجھ سے ایک بار بھی ملنے نہیں گئی۔ وہ اس کے پلٹتے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ بھی تو یہاں نہیں آئے، اس نے دھیرے سے کہا۔ آیا تو تھا ایک بار، تم اپنی طاہرہ آنٹی کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ زباریہ نے تیکھے پن سے جواب دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ اینی وے اب تم جا کر فٹافٹ تیار ہو جاؤ، لنچ کا پروگرام ہے، شام تک تم فارغ ہو جاؤ گی۔ غالباً اس نے فون پر اس کا پروگرام سن لیا تھا اس لیے تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ توأن و کرہن اسے راضی ہونا ہی پڑا، یوں بھی وہ آج کل زباریہ کے معاملے میں بہت ٹچی ہو رہی تھی۔ بہنوں میں بس اس سے ہی تھوڑی بہت قربت تھی اور اب وہ بھی جا رہی تھی۔ اوکے، میں ذرا شاور لے کر تیار ہو جاؤں، پھر چلیں گے۔ رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو زباریہ مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپاتے چلی گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ تقریباً تیار تھی مگر زباریہ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ کوئی ماسک چہرے پر لگائے اگلے 20 منٹ کے لیے انگیج تھی۔ فارغ وقت میں وہ کتابیں دیکھنے لگی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزرا تب کہیں جا کر اسے زباریہ کی شکل دکھائی دی۔ تھینکس گاڈ تم تیار ہو کر آ گئی، بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو ظاہر ہے، ٹائم بھی تو کتنا ہو گیا ہے، جواباً زباریہ نے کہا تھا، پھر یکدم سنجیدہ نظروں سے اس کا سرتا پا جائزہ لیا۔ کیا تم اس حلیے میں جاؤ گی؟ کیوں، میرے حلیے کو کیا ہوا ہے؟ زباریہ کے اس طرح آنکھیں نکالنے پر اس نے اطمینان سے سوال کیا تھا۔ اس کے سادہ سے شلوار سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ طریقے سے لیے وہ بہت باوقار لگ رہی تھی۔ سوٹ پر جامنی رنگ سے نفیس کڑھائی کی ہوئی تھی، تاہم جولری کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ پلیز نوبی، تم میرے سرکل کے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہو، تمہیں اس طرح سر سے چادر لپیٹا دیکھ کر وہ لوگ کتنا ہنسیں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ سب لوگ مڑ مڑ کر تمہیں ہی دیکھیں گے۔ نمونہ بننے کا کیا بہت شوق ہے تمہیں؟ وہ زیادہ مروت رکھنے کی قائل نہ تھی۔ مجھے لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہیں، جب میں ان کی عریانیت پر 2 آنسو نہیں بہاتی تو انہیں بھی مجھ پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں۔ سیکنڈلی، 10 لوگ مجھے مڑ مڑ کر باپردہ دیکھیں یہ اچھا ہے، نہ کہ ایک شخص بھی بنا پردے کے دیکھے۔ تمہیں معلوم ہے جو عورت سطر نہیں ڈھکتی اسے شیطان اپنی عورتیں کہتا ہے۔ کھرے انداز اور دبنگ لہجے میں جواب دے کر اس نے زباریہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک تو میں تمہارے لیکچرز سے بہت فیڈ اپ ہوں، کسی مسجد میں وائز کیوں نہیں لگ جاتی تم؟ اچھا ہے، کچھ لامذہب لوگوں کا فائدہ ہی ہو جائے گا۔ سراسر تمسخرانہ انداز تھا۔ جب میں تمہاری بہن ہو کر تمہیں ہی کنوینس نہ کر سکی تو کسی کو کیا قائل کروں گی؟ اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے اس نے آزردگی سے کہا تھا۔ زباریہ شرمندہ سی ہو گئی اور اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے یکدم پلٹتے ہوئے عجلت سے بولی، اوکے اوکے اب آ جاؤ، وی آر گیٹنگ لیٹ، اور گیراج کی طرف چل دی۔ ذرا دیر بعد وہ زباریہ کے ساتھ ساحل پر تھی جہاں بہت شاندار انتظامات کرائے گئے تھے۔ زباریہ اسے لیے ایک جھرمٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اعتماد سے قدم اٹھاتی وہ سب کی حیرت، تمسخر اور سوالوں سے بھری نظروں کا سامنا کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ چونکہ زیادہ تر فرینڈز تو عمران کے تھے اس لیے زباریہ بھی پہلی بار متعارف ہو رہی تھی، تاہم اس کا تعارف کراتے ہوئے وہ بہت جھجک رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کے لیے وہ جیسے کوئی نمونہ تھی۔ فرینچ بینچ پر کچھ فارنرز بھی آئے ہوئے تھے جن کے قابل اعتراض حلیوں کے باعث اس کی نظریں محض ساحل پر سر پٹکتی لہروں پر تھیں۔ یہ لہریں اس نے پہلے بھی دیکھی تھی، ایسے ساحلوں سے ناآشنا نہیں تھی وہ۔ کبھی اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی کئی پکنک بنانے آئی تھی، مگر آج وہ اپنے ماضی پر شرمندہ تھی، اسے بھول جانا چاہتی تھی۔ شی از مائی ینگر سسٹر، نبتہل کیانی، آج کل IBA کی اسٹوڈنٹ ہے، ساتھ قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہی ہے، بہت اچھی مسلمان بچی ہے۔ زباریہ ہنس کر اس کا تعارف کرا رہی تھی مگر لہجے میں ہلکی سی پشیمانی تھی جیسے اس کا حوالہ کوئی الزام ہو۔ اس کے چہرے کے سخت پتھریلے تاثرات اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی فاصلے بچھاتی اجنبیت نے کسی کو بھی اس کی طرف بڑھنے نہ دیا۔
لڑکوں کے لیے وہاں آسانی سے حاصل ہو جانے والی ان کے اپنے معیار کی بہت سی لڑکیاں تھیں، جبکہ لڑکیوں کو بور ہونے کا کوئی شوق نہ تھا کہ اس کے پاس آ کر بیٹھتیں، سو وہ ایک رسمی سی باتیں کر کے چلی گئیں، حتیٰ کہ زوبی بھی عمران کے ساتھ سمندر کی لہروں سے پیر بھگوتی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے شانے پر سر ٹکائے نہ جانے کہاں نکل گئی۔ اسے بہن کے یہ انداز و اطوار اندر ہی اندر کپ کپ آ گئے۔ ایک غیر شرعی رشتے کی بنیاد پر وہ لوگ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو چکے تھے۔ اسے یاد آیا کبھی وہ بھی ایسی ہی تھی، کلاس فیلو اظہر سے تو خاص طور پر اس کی ہاتھا پائی والی بے تکلفی تھی، لیکن اب وہ بہت بدل گئی تھی۔ تبدیلی کے گہرے احساس نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خیالات کا دھارا بہہ کر دور نکل گیا تھا۔ چونکی تو اس وقت جب اس کے سامنے رکھی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا، نظر اٹھائی تو بلیک اور براؤن ٹی شرٹ میں ملبوس، کندھوں پر ٹاول پھیلائے عمران بیٹھا تھا۔ ہیلو، کیا پہچان نہیں رہی مجھے؟ اس کے نظریں گھما لینے پر اس نے پوچھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے مسکرا دی۔ ایسی بات نہیں، میں ذرا زوبی کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ وہ وہاں ثاقب وغیرہ کے ساتھ ہے۔ تم سناؤ، تم کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ کیا کوئی پارٹنر نہیں ملا ابھی تک؟ دور لہروں میں کھڑے گروپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے میرے یہاں بہت سے فرینڈز ہیں، جس پر ہاتھ رکھو گی تمہارا۔ آفٹر آل میں تمہارا برادر ان لا ہوں اور تم میری سالی ہو، اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس کی اہمیت تو وائف سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بیئر کا ٹن مشاکی سے کھولتے ہوئے وہ اپنی ازلی بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی کی بیہودہ گفتگو سے الجھن اور کراہیت محسوس ہوئی۔ تھینکس فار دی آفر عمران بھائی۔ بھائی پر زور دیتے ہوئے اس نے اپنے اور اس کے درمیان مستقبل میں بن جانے والے رشتے کا لاشعوری طور پر حوالہ دیا۔ ارے اس میں تھینکس کی کیا بات ہے؟ ہم دوست نواز لوگ ہیں اور فرینڈز کی خاطرداری کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم بیئر لوگی؟ مسکرا کر کہتے کہتے آفر کی اس نے بمشکل ابکائی کو روکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تم نہیں لیتی؟ وہ کچھ حیران سا ہو کر پوچھنے لگا۔ ناگواری کے احساس کے باعث اس کی کنپٹی کی رگیں تک پھول گئی، مگر ادھر اثر نہ تھا۔ وہ اپنے ہی کہے جا رہا تھا۔ ارے ڈیئر، تم بھی خود کو یوز ٹو بنا لو، اپنے فرحان صاحب تو خاصے شوقین مزاج ہیں۔ ملوایا ہے زوبی نے اس سے، بہت اچھا بندہ ہے، ایک سکسیسفل بزنس مین۔ اس کے طرز تخاطب سے زیادہ اس کی بات پر جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ گویا زبارے اور ممی وغیرہ فرحان سے متعلق اتنے سنجیدہ تھے کہ باقاعدہ سرکل کے لوگوں کو بھی سنگن مل گئی تھی۔ فوری طور پر وہ پریشان سی ہو گئی۔ عمران نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتی زوبی کی تلاش میں ساحل کی طرف چلی آئی، مگر زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے۔ لنچ سرو ہو چکا تھا، مگر سی فوڈ کی بے انتہا شائق ہونے کے باوجود اس سے کچھ کھایا نہ گیا۔ کھانے کے فوراً بعد اس نے واپس چلو کی رٹ لگا دی تھی، لیکن زوبی کا قطعاً موڈ نہ تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ عمران نے زوبی کو ڈراپ کرنے کا ذمہ لے لیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ بے حد اپسیٹ رہی۔ فرحان سے متعلق نہ تو اس نے سنجیدگی سے سوچا تھا، نہ اس کا خیال کبھی ذہن کے کسی گوشے میں جاگا۔ حتیٰ کہ زباریہ کے اس کے متعلق اندیا لینے کے باوجود بھی کچھ نہ کہا تھا، بلکہ سوچنے کا وقت لے کر وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ مگر آج عمران کی زبانی اس کا تذکرہ اپنے حوالے کے ساتھ سن کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اگر قسمت میں اعراف جیسا شریف، باوقار اور بردبار انسان نہیں تھا، جس کے کردار کی پختگی نے اسے گناہ کی دلدل سے باہر کھینچ نکالا تھا، تو فرحان جیسے عیاش اور بے راہ رو انسان کی، جسے حلال اور حرام کی پہچان بھی نہ تھی، اسے قطعاً خواہش نہ تھی۔ یہ ممی ڈیڈی کیسا فیصلہ کرنے لگے ہیں؟ کیا خدا مجھ پر رحم فرما؟ بے شک میں تیرے گناہ گار بندوں میں سے ہوں، مگر میں نے توبہ کے در پر دستک دی ہے۔ مجھے دوبارہ ایسے گروہ کی طرف نہ دھکیل جو میری ریاضتوں پر پانی پھیر دے۔ میں مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی ہوں، میں لڑکھڑا جاؤں گی، مجھے سنبھال لے۔ سجدے میں سر رکھ کر وہ بے آواز روتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بمشکل خود کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاہرہ بانو کی طرف جانا تھا، سو منہ دھو کر چہرے کو تولیے سے تھپتھپا کر وہ باہر نکل آئی۔ ذرا دیر میں وہ طاہرہ ولا میں موجود تھی۔ برائی کتنی ہی زور آور کیوں نہ ہو، نیکی اسے ضرور پچھاڑ دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اس میں مرد و زن دونوں کا برابر کا ہاتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، معاشرہ بھی انحطاط پذیر ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہے۔ طاہرہ آنٹی کی دلنشیں اثر پذیر آواز ایک کیف آگی سرور جگا دیتی تھی۔ وہ جہاں جگہ ملی وہیں ٹک کر انہیں سننے لگی۔ جس معاشرے میں توازن قائم نہیں رہے گا، اس کا یہی حال ہو سکتا ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اس کی دی ہوئی تربیت اس کا علم ہے، مگر آج کی عورت نے اپنے بچے کا ہر حق اس سے چھین لیا ہے۔ روزگار اور ماڈرنزم کے نام پر عورت گھر اور بچوں سے لاتعلق ہو کر نوکروں کی ذمہ داری پر انہیں چھوڑ کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ بچوں کو مکمل توجہ، پیار، محبت اور تربیت نہیں ملتی، جس کے باعث ان کی جذباتی اور نفسیاتی تسکین نہیں ہو پاتی، جو کہ بعد میں فرسٹریشن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری طرف آج کا مرد زیادہ سے زیادہ زر کے حصول کی خاطر اپنی بیوی بچوں سے بیگانہ ہے۔
گھر میں لاکھوں روپے لا کر پھینک دینے والے شخص کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے بچے اس حرام کمائی کے بل پر جہنم کا ایندھن بنیں گے یا جنت کا چراغ۔ اسے بس کمانے سے فکر ہے۔ بیوی بنانے کے لیے کردار سے زیادہ عورت کے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا ہونا لازمی شرط ہے۔ ان خطوط پر استوار گھر ہمیں کیسی نسل دے سکتے ہیں؟ ایک لامذہب، دین سے بیگانہ اور فرسٹریٹڈ نسل۔ غور کریں تو ہماری آج کی جنریشن ایسی ہی ہے۔ بچے والدین کا احترام نہیں کرتے، اساتذہ کا ادب پاس نہیں ہے کسی کو۔ حرام حلال کا فرق مٹ چکا ہے۔ بیوی شوہر کو تانے تشنے دے کر مجبور کرتی ہے کہ وہ حرام کمائی یا حلال، گھر کسی پوش ایریے میں ہو، 10 گاڑیاں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، تو دوسری طرف شوہر بیوی کو خاتون خانہ کے بجائے شمع محفل دیکھنے کا متمنی ہے۔ فیشن کے نام پر عریانیت کا سبق دیتا ہے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے اور ٹالتے ہم اپنی نئی نسل کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی آخرت بچا لیں۔ ہر گزرتا لمحہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ براہ کرم کچھ سوچیں کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا زیادہ راہ جمع کیا ہے۔ کیا ہم خدا کے آگے جواب دینے کے لیے، پلٹ جانے کے لیے کچھ اعمال صالحہ جمع کر چکے ہیں کہ نہیں؟ مجمع پر شرمندگی، خوف الہی اور رقت کا عالم طاری تھا۔ نبتہل کے عارض نہ جانے کب سے بھیگ رہے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور طاہرہ بانو کا عبرت دلاتا درس چلتا رہا، حتیٰ کہ شام ڈھلنے کو آئی۔ مغرب کی نماز کے بعد طعام تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ اچانک کندھے پر کسی مہربان ہاتھ کا لمس اسے موڑنے پر مجبور کر گیا۔ اوہ دادی جان آپ! اعراف کی دادی اس کے مقابل تھیں۔ بے اختیار وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ کیسی ہیں؟ گو کہ ان کی یہ دوسری ملاقات تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ خدائے بزرگ و برتر کا سدھا شکر ہے۔ تم کہو کیسی ہو؟ تمہیں یہاں دیکھ کر دل کو کیسی ٹھنڈک کا احساس ہوا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دادی جان کا ضعیف چہرہ خوشی کے احساس سے معمور تھا۔ وہ کسی اچھوتے سے احساس میں گھری تھی اس لمحے۔ گھر میں تو سب ٹھیک ہیں، توصیف میاں کیسے ہیں؟ اس کے چہرے پر سرخی پھیلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، زباریہ لندن سے واپس آ گئی ہے، 3 ہفتے بعد شادی ہے اس کی۔ میں آؤں گی انوائٹ کرنے آپ کو۔ دل و ذہن میں ڈھیر سارے احساسات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اس نے بمشکل خود کو ان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر مسکرا دیں۔ آپ آئیں گی؟ اللہ خوشیاں دکھائے، انشاءاللہ آؤں گی میں بھی۔ تم پھر اس دن کے بعد لوٹی ہی نہیں۔ میں نے خیال کیا شاید میرا کچھ کہا برا لگ گیا ہے بچی کو۔ وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اپنی اس روز کی جذباتیت پر تو وہ آج تک پشیمان تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس۔ ارے نبتہل تم اب تک یہیں ہو، کھانا نہیں کھانا؟ طاہرہ آنٹی اسے پکارتی چلی آ رہی تھیں۔ دادی جان پر نظر پڑی تو چونکی۔ خالہ جان آپ بھی چلیں نا، انہیں بھی اصرار سے کہا۔ ہاں چلتی ہوں، یہ بچی مل گئی تو احوال پرسی کرنے لگی تھی۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ انہوں نے حیرت سے نبتہل کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں اپنے اعراف کی شاگرد ہوتی ہے۔ اچھا مگر تم نے کبھی ذکر نہیں کیا نوبی؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ جی بس اب تو میں نے ان سے ٹیوشن لینی چھوڑ دی ہے، اور ویسے بھی۔ شانہ اچکاتے ہوئے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ طاہرہ بانو اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے خوشی سے مسکرا دیں۔ اپنے سے متعلق اس نے ان سے ایک ایک بات سچ کہہ دی تھی، لہٰذا اب وہ کتنی بدل چکی ہے یہ طاہرہ بانو سے بہتر کون جانتا تھا۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، فی الحال تو چل کر کھانا کھاؤ۔ وہ زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے گئیں تو وہ چلی آئی، تاہم تمام وقت ذہن کھویا کھویا سا رہا۔ اعراف کے متعلق دل اب بھی جاننے کو بے چین تھا۔ وہ خود کو جھڑک جھڑک کر بھی عاجز آنے لگی۔ دادی جان کو پک کرنے وہ طاہرہ ولا گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ باہر نکلیں تو اکیلی نہ تھیں۔ سادہ سے سوٹ میں ملبوس پرکشش سی نبتہل کیانی پر نظر بے ارادہ پڑی تھی اور پھر لوٹ بھی آئی، مگر ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ اس نے قصداً دادی جان سے کوئی استفسار نہیں کیا، لیکن اندر ہی اندر سوال جواب چلتے رہے تھے۔ نظروں کو روکا جا سکتا ہے، جذبات پر پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں، مگر سوچوں کا سلسلہ توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ خود کو کسی اور طرف متوجہ کر بھی لو تو بھی لاشعوری ارتکاز ساری قوت مدافعت کو لمحے بھر میں ریشم کے دھاگوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ خیالات ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جگسا پزل کی طرح چڑانے اور خاکے بنانے لگتے ہیں۔ زندگی میں چاہنے اور چاہے جانے کی فطری خواہش اور اہمیت سے انکار تو ممکن نہیں ہے نا، اور اس دور میں جبکہ سچے جذبے قریب قریب عنقا ہو چکے ہیں، کوئی آپ کے لیے خود کو سرتا پیر بدر ڈالے یا کم از کم ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہو تو بھی مکمل طور پر اسے ذہن سے نکال دینے پر انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ لاکھ مضبوط اور کھرے کردار کا صحیح نبتہل کیانی کے اظہار نے اسے بھی اندر سے چٹخایا ضرور تھا۔ جو لوگ بے ریا اور پرخلوص ہوں ان کے لیے مقابل کی آنکھوں میں لو دیتے صادق جذبوں کو پہچان لینا مشکل نہیں ہوتا۔ سو کل سے اب تک کئی بار لاشعوری طور پر اس کا ذہن اس کے متعلق سوچتا ضرور رہا تھا۔ آج بھی دادی جان کسی اجتماع میں گئی ہوئی تھیں، کافی دیر سے لوٹیں، کوئی ڈراپ کر گیا تھا انہیں۔
وہ لاؤنج میں ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آج خاصی دیر لگا دی آپ نے، انہیں آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بس باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، بیٹھتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ کوئی ڈراپ کر کے گیا ہے آپ کو؟ پاس پڑا اخبار اٹھا کر بظاہر وہ سرخیاں دیکھ رہا تھا، مگر سماعتیں دادی کی طرف متوجہ تھیں۔ دادی جان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، پھر توقف کے بعد بولی، نبتہل تھی، اسی کے متعلق تم پوچھنا چاہ رہے تھے نا؟ جی، اس نے بے اختیار چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں، جتنی تمہاری عمر ہے نا، اس سے دگنا میرا تجربہ ہے۔ ادھر مزاج آشنائی کا پختہ یقین تھا، وہ جذبت سا ہو گیا، نظر چٹا کر قدرے تلخ لہجے میں بولا، مجھے ایک غیر متعلق لڑکی کے بارے میں جاننے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اس کا ذکر اتنے کڑوے لہجے میں مت کرو، بہت پیاری بچی ہے وہ، اور اب تو ساری فضول عادتیں بھی ترک کر دی ہیں اس نے۔ چند ماہ میں ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ میں تو حیران رہ گئی۔ طاہرہ تو اس کی تعریفیں کرتی نہ تھک رہی تھی، اسے گھرک کر وہ دبے دبے جوش سے بتاتی چلی گئی۔ اعراف کے چہرے پر بدگمانی اور ناگواری کے سائے لہرا گئے۔ بہت بری بات ہے بیٹا، دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ یہ سب دکھاوے کے لیے کرتی ہے؟ دادی تو جیسے اس کے اندر اتری ہوئی تھی، وہ بھویں سکیڑ کر رہ گیا۔ اول تو ایسا ہے نہیں، دوسرے اگر ہے بھی تو ہم تم کون ہوتے ہیں اس پر دکھاوے یا سچائی کا الزام لگانے والے؟ ضروری تو نہیں جو تم نے سمجھا ہو وہی درست ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ واقعی بدل گئی ہو، اور جو ایسا نہیں بھی ہے تو بھی مجھے یقین ہے کہ دھیرے دھیرے یہ سچائی اس کے اندر گھر کر لے گی۔ آج کا دکھاوا کل کی حقیقت بن جائے گا، کم از کم آج اسے دیکھ کر کئی اور لوگ مثال تو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی خاموش تردید پر وہ باقاعدہ نبتہل کی حمایت کرنے لگی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دادی جان سے اختلاف کرنے کی اسے عادت نہیں تھی، لاکھ دلائل بھی ہوتے اس کے پاس، مگر وہ چپ ہو جاتا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے کہ اس نے یہ سب تمہیں دکھانے کے لیے کیا ہے، دادی جان بھی اس راز سے واقف ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ تو خود بتاؤ کب آئی وہ تمہیں یہ سب جتانے؟ بلکہ وہ تو تمہاری کلاس تک چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حقیقت کا پردہ چاک کرتے ہوئے دادی نے اسے لاجواب کر ڈالا تھا۔ جواباً وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا اور ان کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آئی ایگریڈ، اب چلیں اور کھانا کھا لیں، میں آپ کے انتظار میں اب تک بھوکا بیٹھا ہوا ہوں۔ موضوع بدلتے ہوئے وہ کسی گہرے سمندر کی طرح خاموش لگ رہا تھا۔ دادی جان اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لاؤنج میں سی ڈی پلیئر پر گونجتے ہوئے شادی کے گانے غالباً فل والیوم پر تھے، ساتھ ہی وہاں موجود اس کی ڈھیروں کزنز اور تینوں بہنیں بھی شامل تھیں، جن کی آوازوں نے مل کر اچھا خاصا ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ اس کے فائنل سیمسٹر سر پر تھے اور گھر میں شادی کی تیاریوں نے ہنگامہ اٹھا رکھا تھا۔ آؤ نوبی، تم بھی اپنے لیے کلر سلیکٹ کرو۔ تانیہ اسے لائبریری میں چھوڑ کر پہلے سے یہاں آئی بیٹھی تھی، اسے بھی آواز دے کر پکارا۔ تھکان حد سے سوا تھی، مگر وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی وہیں چلی آئی تو سب نے گھسیٹ کر اسے کارپیٹ پر ہی گرا لیا۔ جدید ملبوسات کی کٹنگ اور فیشن ورکس کے کئی کیٹلاگز کھلے پڑے تھے، جن میں سے کافی آئیڈیا سلیکٹ کیے جا چکے تھے۔ میں نے تمہارے لیے 2 کیٹلاگز بالکل الگ رکھے تھے تاکہ سب سے ڈیفرنٹ کپڑے تمہارے ہوں۔ آخر کو تمہارا تو وہ دن ہوگا۔ لفظ دن پر زور دیتے ہوئے مانی خیزی کے ساتھ آنکھیں گھماتی زوبی نے اسے میگزین تھما دیے۔ بے ایمانی، چیٹنگ، لاؤنج میں شور اٹھ گیا تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اب میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے اتنا سا کرپشن بھی نہیں کر سکتی۔ زوبی نے اس کے تھکے ہوئے چہرے پر محبت آمیز نظر ڈالی۔ تھینکس زوبی، اس نے ضرورت نہ محسوس کرتے ہوئے بھی کیٹلاگز تھام لیے تھے۔ شادی کے لیے ساڑی ڈیسائیڈ کی ہے، ہم سب وہی پہنیں گے، تم بھی کلر اور کام چوز کر لو۔ میٹیریل سب کا شفون ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ولیمے کے لیے گاؤن اور مہندی بری میں لہنگا چولی اور مائیوں میں کرتے کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ۔ تانو نے بعجلت لسٹ دہرا دی تھی۔ لیکن میں ساڑی، پاجامہ اور لہنگے پر چولی ہرگز نہیں پہنوں گی۔ رسانیت سے اس کی بات سن کر اس نے اپنا قطعی اور حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ واٹ؟ وہ سب ایک ساتھ چیخ اٹھی تھی۔ بٹ وائی؟ لباس سطر پوشی کے لیے پہنا جاتا ہے، جسم کے نشیب و فراز نمایاں کرنے کے لیے نہیں۔ پاجامے کا پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ رہی ساڑی تو ایسا واہیات لباس مجھے بالکل پسند نہیں، تھان لپیٹ کر بھی بندہ برہنہ ہی رہتا ہے۔ اس نے اوصاف گنوائے تو سب کے چہروں کا جغرافیہ بگڑ گیا۔ تو تم بلاؤز کی سلیوز فل ہی رکھ لینا۔ تانیہ نے بیچ کی راہ نکالی۔ نہ فل نہ ہاف، ساڑی تو پہننی ہی نہیں ہے، کتنی بھی کوشش کر لو اس میں جسم ڈھک کر بھی ان ڈھکا ہی رہتا ہے۔ پورے جسم کی پیمائش ایک ہی نظر میں کی جا سکتی ہے۔ چولی لہنگا میں اس لیے نہیں پہنوں گی کہ اس میں ساری کمر کھل جاتی ہے، لہنگے میں الگ کپڑا ضائع ہوتا ہے، اس لیے صرف نارمل سوٹ بناؤں گی میں۔ بلکہ آپ سب کو بھی میرا یہی مشورہ ہے، ایسے غیر شرعی لباس کے بجائے آپ لوگ پلیز نوبی اپنے یہ نادر خیالات اور مشورے تم اپنے تک ہی رکھو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے تو تمہاری آخری بہن کی شادی ہے، اس میں اپنا ایسا پتھیٹک حلیہ بناؤ گی تو لوگ ہنسیں گے تم پر۔ اس کی چچا داد سمرا ناک چڑھا کر بولی، سب کی خاموش تائید اس کے ساتھ تھی۔ تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی کی خوشی میں انسان شرع کے خلاف کام کرے؟
कम ऑन नोबी, हटाओ ये सब, बोर मत करो। तानिया ने मुंह बिगाड़ा। मैं बोर नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। पैसे और वक्त का इतना असराफ करते हैं हम शादियों की तैयारियों में, और वो भी बेकार। असराफ करने वाला शैतान का साथी होता है, और यही शैतान इंसान में और की हवस जगाता रहता है। एक के बजाय लाखों का जोड़ा हो, जेवर जूते अलहदा, मगर क्या फ़ायदा। दुल्हन तो इसलिए सजाई जाती है कि उसे देखने वाला उसका शोहर है। बाकी लड़कियां किस खुशी में सरता पैर जेवर और सिंगार से लद जाएं। औरत का सिंगार मर्द के लिए होता है। जब शोहर ही नहीं तो फिर ये सब किसके लिए? दुनिया की नुमाइश के लिए, गैर मर्दों को दिखाने के लिए। वो दबे दबे जोश से कहती चली गई। सामने मौजूद हर चेहरा बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ मतवज्जा था। हल्की हल्की सी तमस्खराना हंसी सबके लबों पर थी। लो, गैरों को क्यों, तुम सबकी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तुम्हें तो सजना ही चाहिए। आखिर को उस दिन तुम्हारे एक्सपेक्टेड हस्बैंड भी तो आने वाले हैं, मिस्टर फरहान सदीकी। क्या ख्याल है उनके लिए सिंगार ना किया जाए तुम्हारा? समरा ने उस संजीदा मौजू में हंसी का पहलू निकाल लिया था। जुमला था कि आतशी भाला। उसका चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया, मगर वो सब कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। हर बात का मजाक नहीं उड़ाया करते समरा, कुछ सोच समझ कर भी बोला करो। कुछ दिन पहले मैंने एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी, जिसका मफ़हूम है कि इंसान अपनी ज़ुबान से कभी ऐसी बात कहता है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है, उसे पता भी नहीं चलता, और वो कलमा उसे जन्नत में पहुंचा देता है। इसी तरह इंसान अपनी ज़ुबान से ऐसा कलमा निकालता है जो अल्लाह ताला को सख्त नागवार गुजरता है, और उसे पता नहीं चलता कि वो कलमा उसे दोज़ख में ले जाता है। इसलिए कुछ भी कहते हुए इंसान को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। हो सकता है मुझे हर्ट करने की कोशिश में तुम्हारा अपना नुकसान हो जाए। उसके रसानियत भरे लहजे में तुरशी आ गई थी। समरा कदरे शर्मिंदा सी हो गई तो वो फिर कहने लगी, ये मेहंदी माइयों की रस्में भी हिंदुआना रस्में हैं, इनमें वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। निकाह और वलीमे की तकारीब ही असल इस्लामी तकारीब हैं, बाकी सब तो महज ज़िया हैं वक्त का और पैसे का। व्हाट? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी शादी इस तरह होगी? नो नेवर, तुम कर लेना ऐसे सीक्रेट मिशन जैसी कॉन्फिडेंशियल शादी। वो शादी ही क्या जिसमें 15 दिन तक रस्में ना चलें, ढोलकी ना बजे, लुड्डी भंगड़े ना हो, पूरा शहर इन्वाइटेड होना चाहिए मेरी वेडिंग सेरेमनी पर। दैट्स इट। ज़ुबारिया यकदम चीख कर बोली थी, इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे साफ साफ सुना डाली। और वो जो बहुत रसानियत और हमदर्दी से बात कर रही थी, ज़ुबारिया के अजनबियत से मामूर अंदाज पर बुझ सी गई। वो सब उसे बहुत अजीज़ थी। उन्हें यूँ भलाई से दूर जाता देख कर ना चाहते हुए भी वो बार बार हाथ बढ़ा रही थी, हालांकि जानती थी कि गफलत का तंदो तेज़ धारा उन्हें बहा ले जाएगा। गफलत में रखा तुमको बहुतात के हिर्स ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। हरगिज़ नहीं, तुम जल्द जान लोगे। फिर हरगिज़ नहीं, तुम जल्द जान लोगे। हरगिज़ नहीं, काश तुम इल्म यकीन से जान लेते। तुम ज़रूर देखोगे जहन्नुम को, फिर तुम उसे ज़रूर यकीन की आंख से देखोगे। फिर तुम उस दिन ज़रूर पूछे जाओगे नेमतों की बाबत। सबकी दबी दबी मुस्कुराहटें उसे ताज़ियाने की तरह लगी थी, सो खामोशी से उठ खड़ी हुई। तानिया ने उसे रोकना भी चाहा, मगर वो कन्नी कतराकर लाउंज से निकलती चली गई। समर बेगम ने ग्लास वाल से ये सारा मंजर देखा था। नब्ताहिल के अंदाज़ अतवार उन्हें फ़िक्रमंद करने लगे थे। ओह माय गॉड, इस लड़की का मैं क्या करूं? उस दिन के बाद से ना तो वो किसी के साथ शॉपिंग पर गई, ना ही किसी ने उसे साथ चलने की ऑफ़र की। समर बेगम के कहने पर तानिया ने इसरार किया भी तो उसने सहूलत से इनकार कर दिया। मुझे जिस तरह की शॉपिंग करनी है वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हो? मम्मी से कह दो, मैं खुद ले लूँगी। लेकिन कहने के बावजूद भी जब वो खुद नहीं गई तो समर बेगम एक दिन उसे खुद पकड़ लाईं। पूरी सोसाइटी में नाक कटवाना चाहती हो, लोग क्या कहेंगे? हमने सब बेटियों के इतने नखरे उठाए और तुम्हें ज़रा सी तैयारी तक ना करा सके। उन्हें पूरी दुनिया का गम सता रहा था। काश मम्मी आप कभी सिर्फ मेरे लिए सोचे, ज़माने के बजाय सिर्फ अल्लाह का खौफ करें। गहरी सांस भरकर वो उनके साथ चल पड़ी थी। समर बेगम साथ होती और शॉपिंग पर बेदरेग खर्च ना होता, ये तो मुमकिन ही नहीं था। वो ना करती रही, लेकिन उन्होंने सुनकर ना दिया, बल्कि ज़्यादा एहतजाज पर ताना दे मारा। पेरेंट्स की बात मानने की तलकीन नहीं की तुम्हें ताहिरा बानो ने? की है, मगर गैर शरई अहकाम की बजा आवरी की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। धीमे लहजे में वो कह गई थी, जिस पर उनकी तैवरियाँ चढ़ गईं। बहुत ज़ुबान चलने लगी है नूबी तुम्हारी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो। अब तुम्हारे डैडी से बात करनी पड़ेगी। आंखों से निकलती चिंगारियां समर बेगम के गुस्से की दलील थीं। वो बादल नखास्ता खामोश रही। फिर वो दिन भी आ गया जिसके लिए दिन गिने जा रहे थे। माइयों और मेहंदी की रस्मों में उसने बराए नाम शिरकत की थी। सारी कज़न्स टोला बनाए गाते बजाते उसे पुकारे गई, मगर उसने खुद को दूसरे कामों में मसरूफ़ कर लिया था। नोबी तुम भी जाओ, जाकर पार्टिसिपेट करो, वरना लोग समझेंगे तुम्हें बहन की शादी की कतन खुशी नहीं। तानिया हस्बे आदत उसे समझाने आ गई थी। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, आई डैम केयर तानो। जब कोई मेरी सही बात को सही नहीं मान रहा तो मैं किसी की गलत बात क्यों सुनूं? गजरे और फूलों के हार थाल में सेट करते हुए उसने साफ लहजे में अपना माफिया ज़मीर तानिया पर वाजे कर दिया था। और वो तानिया जिसे ज़ाम था कि नब्ताहिल कियानी की ब्रेन वॉशिंग करने में अथॉरिटी है, लाजवाब सी हो गई थी।
بات پہ وزن پیدا کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ آج نبتہل کیانی کے پاس بہترین دلائل اور آفاقی نکتے تھے۔ وہ جس مزاج میں دین و فطرت کے اوصاف گنواتی تھی، اس کے مقابل تو دنیا کے کسی مفکر کے پاس لاجک نہیں تھی۔ لڈی، ڈانڈیے اور انگلی پکڑائی جیسی کسی رسم میں بھی اس نے شرکت نہ کی۔ صوبی اور سمر بیگم کو خفا کر کے گو خوش تو وہ بھی نہ تھی مگر مطمئن تھی۔ تاہم شادی والے دن وہ ان کے حسب خواہش تیار ہو کر بہت دل سے شریک ہوئی۔ ماوشوں کے ہجوم میں سادہ سی وہ کسی افسانوی ہیروئن کی طرح حسین تو نہیں لگ رہی تھی کہ ہر ستائشی نگاہ اس پر مرکوز ہو جاتی، تاہم جس نے بھی دیکھا اس کی نظر میں تحیر ضرور تھا۔ سمر بیگم اس کے معاملے میں آج کل بہت حساس ہو رہی تھیں، اس لیے صورتحال محسوس کرتے ہی تانیہ کو حسب معمول اس کی طرف بھیجا جو اسے اطمینان سے ڈریسنگ روم میں لے گئی تھی۔ تھوڑا سا میک اپ کر لو نوبی، بلیو می غضب کی لگو گی۔ تمہارا یوں بغیر گیٹ اپ کے منفرد نظر آنا بھی گو کہ بہت امپریسنگ ہے۔ کتنے ہی لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی تو میں بھی تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں تانوں کہ مرد کی نظریں اٹھنے کے لیے تو یہی بہت ہے کہ سامنے ایک عورت کا وجود ہے۔ پھر خود کو سنگھار اور زیور سے دو آتشہ کرنے کا مطلب تو صاف صاف ٹیمپٹیٹ کرنے میں ہی کاؤنٹ ہوگا نا۔ ایک بازاری اور شریف عورت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اشوے اور اداؤں سے کام نہیں لیتی۔ بنا جھجکے تانیہ کی بات کاٹتے ہوئے اس نے بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ تانیہ تل ملا سی گئی۔ واٹ ڈو یو مین بائی دس نوبی؟ کیا ہم سب تھرڈ ریٹ عورتیں ہیں؟ نہیں ہو، یہی تو ثابت ہونا چاہیے۔ اس کے غصے کا اس پر قطعاً اثر نہیں ہوا تھا۔ تمہاری کسوٹی پر پرکھ کر بیوٹی بکس کا ڈھکن کھڑاک سے بند کرتے ہوئے وہ تنزیہ ہو گئی تھی۔ لفظ تمہاری پر بالخصوص زور دیا۔ پلیز تانو، اس تیری میری سے باہر آؤ۔ کسی دانا کا کول ہے، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ سنو۔ وہ ذرا سی نرم پڑ گئی تھی۔ تانیہ نے لب بھینچ کر 1-2 سیکنڈز اسے شدید غصے سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ سمر بیگم نے اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھ کر نتیجے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ توصیف صاحب نے کسی کام کے لیے پکار لیا تو وہ بادل نخواستہ ان کی طرف چل دیں۔ زباریہ دلہن کے روپ میں آج چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ فارینہ کے بلانے پر وہ اسٹیج پر اس کے پاس آ کے بیٹھی تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ من چاہے شریک حیات کو پا لینے کا سرور اس کی آنکھوں میں دھنک رنگ بن کر چمک رہا تھا۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ میک اپ ٹھیک ہے نا؟ وہ سخت کانشیس ہو رہی تھی۔ نبتہل مسکرا دی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل چاند کی طرح۔ اس کے حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے بہت جذب کے ساتھ کہا تو زباریہ تفاخر سے ہنس پڑی۔ جبھی تو عمران کی نظریں مجھ پر سے ہٹ نہیں رہیں، وہ اپنی ازلی بے باکی سے کہہ کر ہنس پڑی تھی۔ نبتہل نے بے اختیار اسٹیج کے نزدیک کھڑے عمران کو دیکھا جو اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی بار بار زباریہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلا لو اس بیچارے کو بھی، دیکھو تو کس قدر انیزی فیل کر رہا ہے تمہارے بغیر۔ مہاوش ساڑی سنبھالے اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ 1-2 اور شادی شدہ کزنز آ گئیں تو ان کے بے باکانہ مذاق سن کر اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ سامنے ہی تانیہ کاسنی ساڑی میں ملبوس منہ پھلائے کھڑی تھی۔ اسے آتا دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ پلیز تانو، ایسے مت کیا کرو۔ وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ تو تم بھی ویسے مت کیا کرو۔ بہت منہ بگاڑ کر تانیہ نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ دیکھو یہ ساری جولری تو میں نے پہنی ہے، تمہارے کہنے پر پف بھی کیا، لائٹ سی لپسٹک بھی لگائی، کیا اتنا سب کافی نہیں؟ الگ ہوتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی تو تانیہ مسکراہٹ دبا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے نبتہل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ دیکھو سر اعراف آئے ہیں، اشارے سے بتایا تو بے اختیار اس کی نظر اس طرف گئی۔ ڈیپ براؤن کوٹ سوٹ میں ملبوس اعراف اپنی متاثر کن شخصیت کے باعث بہت منفرد لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی دادی جان بھی تھیں۔ اس کے قدم بھی بلا ارادہ بڑھے۔ السلام علیکم دادی جان۔ اعراف کو ڈیڈی کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھ کر اس نے آہستگی سے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے انہوں نے بڑے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ آپ آئیں گی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے گویا تھی۔ لو بتاؤ، اتنی محبت سے کوئی بلائے تو کون نہیں آئے گا؟ اس طرف بھی اپنائیت تھی۔ ہاں مگر بعض لوگ محبت بھرے ہاتھ جھٹک بھی دیتے ہیں۔ تانیہ اس دوران ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ قدرے بلند آواز میں بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اعراف البتہ اس دوران متوجہ ہو چکا تھا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ تانیہ نے اعراف کو مخاطب کیا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک اچٹتی سی نظر نبتہل پر پڑی تھی۔ لائٹ گرین کلر کے نازک سے کام والے گاؤن میں ملبوس ہلکی پھلکی سی جولری میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی، اور بقول تانیہ جو کہ یہ سب سمر بیگم کی چوائس تھی اس لیے بہت اچھی تھی۔ تانیہ نے اسے ٹہوکا دیا کہ سلام کرے، جسے لاشعوری طور پر نظر انداز کرتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ دور سے ہی اسے سمر بیگم کی چپتی ہوئی نظریں محسوس ہو گئی تھیں، اس لیے جلدی سے وہاں سے ہٹ آئی۔ فارینہ نہ جانے کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھیں، یکدم کھینچ کر ساتھ لے گئی۔ فرحان صدیقی آج کا چیف گیسٹ تھا۔ وہ اس افتاد کی وجہ پوچھتی رہ گئی، جبکہ فارینہ اسے گھسیٹتی ہوئی فرحان کے سامنے لے گئی۔ لو بھائی فرحان، تمہاری امانت، اب دل بھر کر باتیں کرو۔ کارنر ٹیبل کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھا وہ یقیناً اسی کا منتظر تھا۔ فارینہ اسے چھوڑ کر جانے کو پلٹی تو اس نے بے حد شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
کم آن نوبی، ڈونٹ بی شائے. ایسے ریلیشنز میں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. زوبی کو دیکھو عمران کے ساتھ کتنی ایڈجسٹ ہو گئی ہے. شادی کے بعد انہیں کوئی پرابلم نہیں ہونے والی. اس کے کان کے پاس تقریباً سرگوشی کرتی وہ آگے بڑھ گئی تو وہ بادل نخاسہ اس کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھی. اس وقت سٹیج کی طرف جوک در جوک سب جمع تھے جہاں مووی اور تصویروں کا سلسلہ چل رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا. فرحان بڑی پرشوق نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا. اسے الجھن سی ہونے لگی. کیسی ہو؟ بڑی بے تکلفی سے پوچھا گیا تھا. اس نے بمشکل ضبط کیا. الحمدللہ اچھی ہوں. وہ تو تم ہو. اس کے دبے لہجے میں دیے گئے جواب پر وہ پرکشش انداز میں ہنستے ہوئے کرسی کی بیک سے پشت ٹھکا کر دوبارہ اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، دیٹس وائی آئی چوز یو. ساتھ ہی سگریٹ کا گہرا کش لیا. ارد گرد دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا. اس کا دل چاہا صاف کہہ دے لیکن تم میرا انتخاب نہیں، مگر مروت کے باعث خاموش ہو رہی. تاہم چہرے پر بلا کی سختی در آئی تھی. بہت ڈفرینٹ ہو تم فاری اور زوبی وغیرہ سے. ماہی سے مل کر تو میں سمجھا تمہیں امپریس کرنا بڑا ایزی ہوگا، لیکن تم بہت. اس کے منہ پھیر لینے پر وہ صاف گوئی سے بولا، مہاوش کی عادت تھی بہت جلد بے تکلف ہو جانے کی، ساتھ ہی متاثر ہونے کی بھی، مگر نبتہل اس کی بہن ہو کر بھی بہت الگ تھی ان سب سے. دوسرے اب معیار بھی بدل گئے تھے. ادھورا جملہ چھوڑ کر اس نے سر جھٹکا اور یکدم میز کی طرف جھکتے ہوئے اسے گہری نظروں کے فوکس میں لیا. اینی وے جیسی بھی ہو آئی لائک یو. میرا خیال ہے ہم بہت جلد انگیجمنٹ کر لیں گے، تو کیوں نہ اس سے پہلے تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جائے. دوستانہ اور معنی خیز انداز تھا. وہ کھول اٹھی. گھوم کر شدید نفرت آمیز نظروں سے اسے دیکھا. نہ تو مجھے آپ سے منگنی کرنے کا شوق ہے نہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا. سو آپ اپنی راہ چلیں اور مجھے میری راہ چلنے دیں. میں امید کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے. حتمی اور قطعی لہجے میں سختی سموتے ہوئے وہ بنا رکے کہہ گئی تھی. فرحان صدیقی اس غیر متوقع صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ تھا. پہلے حیرت اور پھر شدت غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. یو آر انسلٹنگ می نبتہل. دل ملاتا ہوا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا. یہ محض آپ کی سوچ ہے، ورنہ میں نے تو صرف آپ کو حقیقت سے باخبر کیا ہے. دیٹس اٹ. بمشکل اس نے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکا تھا. تاہم لہجے میں ایسی تپش اور ایسی حدت تھی کہ فرحان صدیقی کا پور پور سلگ اٹھا. دل کی بھڑاس نکال کر وہ رکی نہیں تھی، تیزی سے پلٹی تھی، مگر عقب میں کھڑی سمر بیگم پر نظر پڑتے ہی جیسے لمحے بھر کے لیے رگوں میں گردش کرتا لہو تھم گیا. بہت گہرے تاثرات تھے ان کے چہرے پر. وہ تو شکر تھا کہ کوئی قریب نہ تھا. اس واقعے کی خبر کسی کو نہ ہو سکی تھی، مگر جنہیں ہوئی تھی وہی کافی تھا. ایک پل کا وہ انہیں ششدر سی دیکھتی رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے تیز قدموں سے چلتی وہاں سے فرحان کی چبھتی ہوئی نظروں سے دور بھاگ آئی تھی. مگر بھاگ کر کہاں جاتی؟ تانیہ نے زبردستی اسے اعراف کی دادی کے پاس بٹھا دیا، جن سے ادھر ادھر کی باتیں انتہائی غائب دماغی سے کرتی ہوئی وہ سخت اپسیٹ تھی. فطری طور پر وہ جذباتی تھی، جس کا اظہار آج کئی دن بعد صحیح اس سے ہو گیا تھا. کہنے کو تو وہ بہت کچھ کہہ آئی تھی، مگر اب ممی کے غصے کا سوچ کر ہی جان ہوا ہو رہی تھی. نکاح کی رسم ہونے لگی تو اس کا بلاوا بھی آ گیا. ممی کی نظروں سے بچتی بچاتی وہ ڈیڈی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی. مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ سمر بیگم کے اشارے پر فرحان بھی وہیں چلا آیا تھا، جس کے چہرے سے غصے اور ضبط کا اظہار ہو رہا تھا. نہ جانے انہوں نے کیسے اسے نبتہل کے رویے پر معذرت کی تھی کہ وہ اکڑ کر ہی صحیح وہاں آ گیا تھا. لمحے بھر پہلے والا اس کا خوف یکدم ہوا میں تحلیل ہو گیا. ممی نے کیا اسے مذاق سمجھ رکھا تھا؟ اتنی صاف گوئی کے بعد بھی وہ فرحان کو اس کے سر پر سوار کر رہی تھی. بھنا کر وہ وہاں سے ہٹ آئی. ہال روم کا سب سے خاموش گوشہ چن کر وہاں بیٹھتے ہوئے اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا. دور کھڑے اعراف کی اچانک ہی نظر پڑی تھی اس پر، جو سادگی سے سر پر آنچل ڈالے بڑی گیدرنگ میں کتنی مختلف لگ رہی تھی. ابھی 1.5 2 سال پہلے ہی تو وہ اس سے پہلی بار ملا تھا، اور کتنا برا تاثر پڑا تھا اس پر نبتہل کا. لیکن آج وہ سرتا پیر حیرت انگیز انقلاب سے دوچار تھی. نظر تو فوراً ہٹا لی تھی، مگر دھیان کی گلیوں میں کافی دیر وہ چہل قدمی کرتی رہی. حتیٰ کہ سمر بیگم اس کے سامنے سے تیزی سے گزری تو وہ چونکا. کچھ اچنبے سے انہیں دیکھا جو نکاح کی اہم رسم چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا رہی تھیں. وہ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر مجمع کی جانب دیکھنے لگا تھا کہ اچانک توصیف صاحب نے اشارے سے سمر بیگم کو بلانے کا کام اسے سونپ دیا. دور سے آوازیں لگانا ٹھیک نہیں لگا. جبھی وہ سمر بیگم کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جن کی پشت اس کی طرف تھی. وہ بڑی تیزی سے برائڈل روم کی طرف جا رہی تھی. اس کے برائڈل روم کے دروازے کے نزدیک پہنچنے کی دیر تھی کہ سمر بیگم کا غصے سے لبریز پرجلال لہجہ، جو ماحول کی کشیدگی کو ظاہر کر رہا تھا، اس کی سماعتوں کا حصہ بنا. درمیان میں نبتہل کی دفاعی اور رسانیت سے بھرپور آواز بھی ابھر رہی تھی. فرحان صدیقی کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اور تمہیں ہمارا فیصلہ ماننا ہی ہوگا. وہ تمہارا کیریئر بنا دے گا. بہت لگژری لائف ہو سکتی ہے تمہاری اس کے ساتھ، اور تم نے اس کے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیا. ان کا لہجہ جلتی ہوئی لکڑی کی طرح چٹکا تھا. ہم نے پر بالخصوص زور دیا. پلیز ممی، آپ اپنے فیصلے مجھ پر جبراً لاگو مت کریں. میرا وے آف لائف اب بہت بدل گیا ہے. میں فرحان جیسے بندے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، نہ وہ کر سکے گا.
شٹ اپ، یہ سب خمار اس اعراف احمد حسن کے عشق کا ہے جسے میں ایک لمحے میں جھاڑ دوں گی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے ہمیں؟ کس امید پر تم فرحان کو ٹھکرا رہی ہو؟ کیا سمجھتی ہو وہ اعراف تمہیں قبول کرے گا؟ یہ مذہب کا چولا جو تم نے اس کی خاطر پہنا ہے کیا تمہارا پاسٹ چھپا سکے گا؟ گرجدار لہجے میں انہوں نے اسے بری طرح ڈپٹ دیا اور پھر جو کچھ وہ بولی اس نے نبتہل کو جیسے جلتے تیل کے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ اعراف ششدر سا رہ گیا، اس کا یہاں کیا ذکر؟ ممی پلیز اس طرح مت کہیے، اس کا لہجہ ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح بکھرا تھا۔ براؤن آنکھوں میں نمی پھیلی تو پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ سمر بیگم سے شیئر کرنے کی یہ سزا تھی کہ انہوں نے اسے آج تانا دے مارا تھا۔ چہرے سے شدید آزردگی ہویدا تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی مگر لگتا تھا ابھی گر پڑے گی۔ تو کس طرح کہوں، کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اس کے ہی پٹی پڑھانے سے تم نے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کی۔ فاری اور ماہی کے شوہر تمہارے برادرز ان لا ہوتے ہیں، ان سے بھی تم نے بہت ڈرائی رویہ رکھا ہوا ہے۔ وہ دونوں شکایت کر رہی تھیں۔ بیگم سمر کے کرخت لہجے پر دروازے سے باہر کھڑے اعراف کی بھویں تن گئیں۔ مگر وہ نامحرم ہے ممی، اور نامحرم مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور غلط فہمی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسٹاپ اٹ، کیا نامحرم کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس طاہرہ بانو کی تو میں کرتی ہوں چھٹی، اور تم چل کر وہاں فرحان کے ساتھ سنیپس بنواؤ، چلو اٹھو فوراً۔ وہ غصے سے بری طرح کھول اٹھی تھی، ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ پلیز ممی نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ سمر بیگم کا لہجہ اور تانا اسے رلا گئے، آنسو بے اختیار بہنے لگے، لہجہ بھی بھرا گیا۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے لجاجت سے کہا، تم نہیں جاؤ گی تو میں فرحان کو بلا لوں گی۔ وہ غضبناکی سے گویا ہوئی، جواباً وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ پلیز ممی نہیں۔ سمر بیگم جذبز ہونے لگی، نہ جانے باہر لوگ ان دونوں کی غیر موجودگی پر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اعراف کے قدم وہیں ٹھٹکے ہوئے تھے، بات کہاں سے بڑھ کر کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کے سان و گمان میں نہ تھا۔ اتنا تو اس نے بھی محسوس کیا کہ نبتہل نے اس کی خاطر اس سے وابستہ جذبے کی خاطر خود کو بدلا ہے، مگر اس بات پر اسے اس طرح تانے تشنے ملتے ہوں گے، جبر کیا جاتا ہوگا، یہ سب تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامہ، نہیں تو میں تمہارے ڈیڈی کو بلواتی ہوں۔ فرحان اگر تمہیں پسند نہیں تو کہتی ہوں ان سے کہ اعراف کے ساتھ تمہیں ابھی اور اسی وقت دفع کریں یہاں سے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہی تم۔ اس کا کندھا بری طرح جھنجھوڑا تھا انہوں نے، وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگی۔ ممی پلیز مت کریں ایسا، آئی بیگ آف یو۔ اعراف کی برداشت کی بالکل آخری حد تھی یہ، بے اختیار اس نے سمر بیگم کو پکار لیا۔ آنٹی توصیف انکل آپ کو بلا رہے ہیں۔ تیز قدموں سے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا، وہ برق کی سی تیزی سے اس کی طرف پلٹی۔ نبتہل نے بھی بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، البتہ دونوں ماں بیٹیاں گڑبڑا گئی تھیں۔ ان سے کہو آ رہی ہوں میں۔ سمر بیگم کے لہجے میں تلخی اب بھی تھی، اسے بغور گھورا مگر کچھ پا نہ سکی تو مطمئن سی ہو گئیں۔ اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور پھر الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ نبتہل کی طرف نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ سمر بیگم نے اس کی اجنبیت پر سرد انداز میں نبتہل کو دیکھا تو وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پھر بقیہ فنکشن میں نبتہل کو کسی نے برائڈل روم سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اعراف کا دل یکدم اچاٹ ہو رہا تھا۔ دادی جان سے جلد واپسی کا مطالبہ کیا مگر توصیف صاحب نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ ولیمے میں بھی انہیں بلایا گیا تھا مگر وہ قصداً نہ گیا۔ دادی جان بھی تو زیادہ آنے جانے کی عادی نہیں تھی، مگر ولیمے کی دعوت کو کبھی ٹھکراتی بھی نہ تھی کہ ولیمہ ایک مسنون تقریب ہے۔ سو وہ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس بھی لوٹ آئیں۔ اعراف نے ان کے چہرے سے کچھ کھوجنے کی کوشش کی مگر وہ نارمل لگ رہی تھیں۔ نبتہل کے متعلق پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ فطری طور پر ہر انسان نفس کے غلبے کا شکار رہتا ہے، مگر اس کی تربیت میں دادی جان نے بہت جان لڑائی تھی، سو سیلف کنٹرول میں اس کا ثانی ملنا مشکل تھا۔ تاہم جس ترغیب دیتے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہر گام ہر مقام پر دعوت نظارہ دیتے ہوئے توبہ شکن حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہوں، بالخصوص بے تکلف اور بے باک حسن کی فراق دلانہ پیشکش بھی موجود ہو، تو زاہد سے زاہد انسان کے لیے آزمائش سے گزرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ نہ حسن کا تھا نہ جذبے کا، کہ ان چیزوں نے تو پہلے بھی اسے اسیر نہیں کیا تھا، تاہم اخلاص اور بے طلبی کے جوہر نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ہر جذبے کے جواب میں مقابل رد عمل کا خواہش مند ضرور ہوتا ہے۔ مگر نبتہل یعنی اس کی فطری سوچ اور توقع کے برخلاف بالکل لاتعلق سی نظر آتی تھی۔ ایسے میں جس طرح سمر بیگم اسے زدوکوب کر رہی تھیں، ناحق اس کا نام اعراف کے نام کے ساتھ نتھی کر رہی تھی، لاشعوری طور پر اسے اس رویے نے ڈسٹرب کر دیا تھا، اور یہ سوچ اس پر یکدم ہی حاوی ہو جاتی تھی۔ نبتہل کی سسکیاں ابھی تک سماعتوں میں تازہ تھیں۔ اس وقت بھی لان میں بیٹھا بظاہر وہ اخبار پڑھ رہا تھا مگر ذہن کہیں اور تھا۔ بشرا اور جویریہ وغیرہ ہر ہفتے کی طرح آج بھی آئی ہوئی تھیں۔ چاروں بہنیں جمعے والے دن یہاں جمع ہوتی تھیں۔ بھائی جان چائے، بشرا کی آواز نے اسے چونکایا تو اس نے سر اٹھایا۔ جزاک اللہ، میں چائے کا ہی انتظار کر رہا تھا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے کپ تھام لیا۔ دیکھ لیجئے مجھے آپ کے دل کی خبر کس آسانی سے ہو گئی۔ یہی نہیں، میں تو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آپ کا دھیان اس وقت اخبار میں بالکل نہیں ہے، آپ مستقل کچھ اور سوچتے رہے ہیں۔
چاروں بہنوں میں سب سے چھوٹی بشرا خاصی ہنسمکھ اور مزاج شناس تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اعراف سے قریب بھی زیادہ وہی تھی، اس لیے ہر بات بے تکلفی سے کہہ دیتی تھی۔ اب بھی مسکرا کر بولی تو وہ متبسم سا اٹھ گیا۔ کچھ تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ شیور؟ بھائی کو گہری نظر سے دیکھتی وہ دادی جان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دادی جان اب بھائی کی شادی کر ہی ڈالیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے خاصی فکر مندی سے کہا تھا۔ دادی جان پہلے تو چونکی، پھر مسکرانے لگی۔ تو میں نے کب منع کیا ہے؟ حامی بھی تو نہیں بھری، کیسی اچھی لڑکی پسند کی تھی ہم سب نے، مگر آپ کی خاموشی کے باعث اس کا اب کہیں اور رشتہ طے ہو گیا ہے۔ قریب بیٹھتے ہوئے اس نے افسوس سے کہا۔ اللہ کی رضا، یقیناً اس میں بھی اس ذات کریم کی کوئی مصلحت ہوگی۔ بہرحال میں نے ایک لڑکی پسند تو کی ہے، تم لوگ بھی دیکھ لو، اگر راضی ہو تو اعراف سے بھی بات کر لیں گے۔ کون ہے کون ہے؟ چاروں بہنیں نزدیک آ گئی تھیں۔ بھائی جان جانتے ہیں اسے؟ ہاں، اس کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے، نبتہل نام ہے، تمہارے پاپا کے دوست توصیف کیانی کی بیٹی ہے۔ دادی جان نے ایک لمحے میں سارا قصہ نمٹا دیا، اور وہ جو چاروں بڑے اشتیاق سے آگے بڑھی تھی پیچھے ہٹ گئی۔ توصیف انکل وہ جو ڈیفینس میں رہتے ہیں، جن کی 4 بیٹیاں ہیں؟ جویریہ نے بجھے بجھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں وہی، انہوں نے حامی بھری تو چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ناگواری چہرے سے مترشح تھی۔ کیا بھائی جان نے خود انٹرسٹ ظاہر کیا ہے؟ ایک اور سوال ہوا تو دادی جان نے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں کو اعتراض کس بات پر ہے؟ ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کے طور اتوار۔ اف دادی جان، آخر کیا سوچ کر آپ نے؟ بشرا بے اختیار خفگی سے کہنے لگی تھی کہ ٹوک دی گئی۔ بغیر کسی سے ملے اس کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا بدگمانی ہے بیٹا، اور بدگمانی سب سے بری بات ہے۔ تم لوگ پہلے نبتہل سے مل لو، پھر مجھے اپنا جواب دینا۔ پرسوں میں اپنے گھر میں درس کا انعقاد کر رہی ہوں، وہ بھی آئے گی تو ملاقات کر لینا۔ وہ آئے گی؟ چاروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، کیونکہ اب وہ پہلے سے بہت بدل گئی ہے، انہوں نے تفصیل بتانی شروع کی۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ساری داستان سن کر وہ چاروں مطمئن ہوئیں۔ پھر بھائی جان سے بھی لگے ہاتھوں بات کر لیں، بشرا کو جلدی پڑ گئی تھی۔ ہاں مگر ابھی نہیں، پہلے تم لوگ مل لو۔ دادی جان نے بات ختم کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شادی والے دن سے سمر بیگم نے اس سے کلام کرنا چھوڑ رکھا تھا، اور یہ صورتحال اتنی تکلیف دہ تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ولیمے والے دن بھی اس نے کئی بار سمر بیگم کو مخاطب کیا، مگر وہ بہت سنجیدگی سے ناراض تھیں۔ فرحان کے سامنے انہیں بے حد تذلیل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2 دن اسی طرح گزر چکے تھے۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا تو احساس شرمندگی اور بھی بڑھ گیا تھا۔ انہی دنوں اعراف کی دادی کا فون آیا۔ انہوں نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ بڑے عجیب سے احساس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تو وہ گھٹنوں پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ آج کل زباریہ اور عمران کے اعزاز میں دعوتیں ہو رہی تھی جس میں سبھی مدعو ہوتے۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ اسی شام فرحان صدیقی کے یہاں ان کی دعوت تھی۔ اسے تو ویسے بھی جانا نہیں تھا، اب اور بہانہ مل گیا۔ سمر بیگم کے ملازمہ سے کئی بار کہلوانے پر بھی وہ شام کو تیار نہ ہوئی۔ ڈیڈی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میرا دوسری جگہ کا پروگرام ہے۔ کاٹن چکن کے شلوار قمیض میں ملبوس وہ منہ دھو کر نیچے چلی آئی تھی۔ سر پر دوپٹہ ہنوز اوڑھا ہوا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سمر بیگم نے تڑخ کر پوچھا۔ سر اعراف کے گھر، دبے دبے لہجے میں کہہ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اوہ، تبھی وہ زہر خند ہو گئیں۔ کم آن سمر، اس کا فائنل سیمسٹر ہے، اگر یہ ہارڈ ورک کر رہی ہے دین لیٹ ہر ڈو سو۔ جاؤ، نوبی ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ فرحان صدیقی والا معاملہ چونکہ اب تک توصیف صاحب کے گوش گزار نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بڑے اطمینان سے سمر بیگم کو سمجھا کر اسے اجازت دے دی۔ مگر کیوں جا رہی ہے یہ بھی پوچھا ہے آپ نے؟ شوہر کے مطمئن انداز پر وہ جھنجھلا گئیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ فرحان کو فیس ٹو فیس صاف انکار کر چکی ہیں آپ کی ڈیئر ڈاٹر، اسی لیے آج ہمارے ساتھ نہ جانے کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ سمر بیگم نے بالآخر اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ نبتہل کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، اور توصیف صاحب کا چہرے پر جلال۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں نبتہل، جواب دو، گونجدار آواز نے اسے لرزا دیا۔ جی ڈیڈی، ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ سے، بمشکل وہ کہہ سکی تھی۔ شٹ اپ، تمہیں میرے فیصلے کے خلاف جانے کی جرت کیسے ہوئی؟ ان کا غضبناک ہونا غیر متوقع نہیں تھا، اور اتنے دنوں سے اس نے اپنے آپ کو اس موقع کے لیے تیار کرنا شروع کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ لرز رہی تھی۔ پلیز ڈیڈی، آپ خود سوچئے کہ اب میری ترجیحات کتنی بدل چکی ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ اور اگر آتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں فرحان صدیقی کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ خوش رہ سکے گا؟ دھیرے دھیرے اس نے ہمت پکڑ ہی لی اور کہنے لگی، ہم ایسا سمجھتے ہیں جبھی تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سمر بیگم نخوت سے بولی تو وہ افسردگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اور اسی لیے تمہاری مرضی پوچھی تھی؟ آپ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی اور میں نے انکار کر دیا ہے، تب بھی اگر آپ بائی فورس آپ اپنا حکم منوانا چاہیں گے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جملہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس نے کمرہ چھوڑ دیا۔ دل اس وقت اتنا وحشت زدہ ہو رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اعراف کے ایڈریس پر گاڑی دوڑانے لگی۔ شعور اسے اعراف سے دور جانے کا مشورہ دے رہا تھا، مگر لاشعور بڑی قوت اور خاموشی سے اسے انہی راستوں پر کھینچے لے جا رہا تھا۔ در حقیقت دادی جان کے وجود سے ملنے والی محبت کی ٹھنڈک بھری چاشنی بھی اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔
سو وہاں پہنچ کر وہ بالکل خالی ذہن ہو چکی تھی۔ اپنے ہی مسئلے مسائل حاوی تھے اس پر کہ اسے اعراف کی بہنوں کی بھرپور نگاہوں نے بھی نہ چونکایا۔ اعراف سے اندر آتے ہوئے سامنا ہوا بھی تو وہ سر جھکا کر قریب سے گزر گئی۔ نہ جانے آج پہلی دفعہ اسے اعراف کے چہرے پر استہزائیہ سی مسکراہٹ کیوں تیرتی محسوس ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ طاہرہ بانو کی تلاوت اور ترجمے نے اس کے اندر جیسے سمندر موجزن کر دیا۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کا حال۔ تیرا بندہ علم نہیں رکھتا پھر بھی کتنے زوم سے دوسروں کے متعلق قیاس آرائیاں کرتا رہتا ہے اور بغیر کسی تصدیق کے اسے زبان سے نکالنے میں چوکتا بھی نہیں، خواہ مقابل کا دل پارا پارا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اسلام سے دور ہیں، اصل ضابطۂ حیات پر کاربند ہونے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی حقائق کو بھلائے گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، مگر کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن وہ جذبے جو از خود دل میں اگ آتے ہیں، جن کے معاملے میں انسان بے اختیار ہوتا ہے، اسے کوڑا بنا کر احساس کے جسم پر برسائے چلے جاتے ہیں۔ بھیگتے رخساروں کی پرواہ کیے بغیر وہ کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کھانے کے وقت دادی جان نے اسے اعراف کی بہنوں سے ملوایا تھا، جن کی گہری نظروں نے اس کو اچھی طرح جانچا تھا، مگر اپنی سود و زیاں کے حساب نے اس کو کچھ محسوس کرنے نہ دیا۔ دھماکہ کہیں آس پاس ہی ہوا تھا۔ توصیف صاحب نے ابھی اسے فرحان صدیقی سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ اعراف احمد حسن کا پروپوزل گھر میں بالخصوص اس کی ذات میں جیسے تہلکہ سا مچاتا چلا گیا۔ اسے ممی ڈیڈی سے نظر ملاتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، جن کے چہروں پر ناپسندیدگی کا بورڈ فٹ تھا۔ دوسری طرف اعراف کے منفی رویے کے باوجود اٹھائے گئے اس اقدام نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ 3 دن اتنی ٹینشن میں گزرے کہ وہ انسٹیٹیوٹ تک نہ جا سکی۔ اعراف کو فیس کرنے کی سکت تھی نہ ممی ڈیڈی کو، سو وہ کمرے میں بند گھنٹوں سوچے چلی جاتی کہ اب کیا ہوگا۔ ممی ڈیڈی میں سے کسی نے بھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اور چونکہ اس سے پوچھا بھی نہیں گیا تو اسے یقین ہونے لگا کہ وہ خود ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ مگر اس کے بہت سارے یقینوں کی طرح یہ یقین بھی باطل ثابت ہوا، اور چوتھے روز بیگم سمر خود اس کے پاس آئیں۔ آف موڈ اور تنے تنے تیوروں سمیت وہ مقابل تھی۔ ڈیسیژن لے لو نوبی، ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اعراف کے لیے ہی ہاں کہو گی، آفٹر آل تم نے اس کے لیے بہت سیکریفائس کیا ہے، اپنا لائف سٹائل اور ہر فیورٹ چیز تک چھوڑ دی۔ ایسے میں اس کی دادی کا ہمارے یہاں آنا تمہارے پلان اور تمہارے پروگرام کا حصہ ہی تو ہے۔ کھردرے لہجے میں وہ بے لچک انداز اپنائے ہوئے تھی۔ وہ متوحش اور ششدر سی انہیں تکنے لگی۔ پلان، پروگرام، یا اللہ یہ سب میں نے کب سوچا تھا؟ پھر بھی توصیف کے بہت انسسٹ کرنے پر آ گئی ہوں کہ ہمیں تمہارا جواب چاہیے۔ ایسا تیگ صفت انداز پہلے تو کبھی نہ تھا ان کا۔ اس کی آنکھوں کی سطح بھیگنے لگی، وہ یکٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ کی نظروں نے بیگم سمر کو جذبز کر دیا تو وہ نزاکت سے ساڑی کا پلو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولی، کل تک سوچ لو، میں تمہیں ٹائم دیتی ہوں۔ بات مکمل کر کے وہ جانے ہی لگی تھی کہ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اعراف احمد حسن کے علاوہ کوئی بھی ہو مجھے منظور ہے۔ سمر بیگم کے مڑنے پر اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ آواز جیسے کسی کنویں سے نکلی تھی۔ سمر بیگم ماں تھیں، اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار پسیج گئیں۔ ابھی سوچ لو نوبی، فیصلہ ہو گیا ہے ممی۔ میری پلاننگز اور پروگرامز کیا تھے ان کا پروف دینا ہے مجھے۔ ناؤ پلیز ایکسکیوز می، مجھے نماز پڑھنی ہے، کہیں وقت نہ نکل جائے۔ تیزی سے بھیگتی پلکوں کو جھپکتی وہ سر جھکا کر پاس سے گزر گئی تھی۔ آر یو میڈ نوبی، یہ کیا فضول فیصلہ کیا ہے تم نے؟ سر اعراف کے لیے انکار کر دیا؟ حیرت و اپنائیت بھرے غصے سمیت تانیہ اس کے سر پر آ سوار ہوئی تھی۔ اسٹوپڈ لڑکی، یہ وہی حضرت ہیں جن کے لیے تم نے اتنی محنت کی، اتنی ریاضت کی، خود کو سرتا پیر بدل ڈالا، اور اب انہیں ہی؟ کیا تم بھول رہی ہو کہ اعراف احمد حسن ہی وہ منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے تم نے اتنا اسٹرگل کیا تھا؟ تانیہ سمیت گھر میں کسی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تاہم پوچھنے صرف وہی آئی تھی۔ پلیز تانو، تم تو میری دوست ہو، اگر تم بھی اس طرح سوچو گی تو میں کسی سے کیا شکایت کروں؟ اس کی شاکی نظریں بھیگی ہوئی تھی۔ تانیہ لب بھینچ گئی۔ تم سب لوگ یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں نے سر اعراف کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کیا؟ کیا اتنی دیر تک کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے فراڈ سمجھتے ہو؟ اس کے لہجے میں بے حد دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کتنا غلط سمجھ رہے تھے سب اسے۔ ایسا نہیں ہے نوبی، مگر پھر بھی تمہیں یہ پروپوزل ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا۔ تانیہ پشیمان سی ہو گئی۔ جس طرح تم لوگ میرے بدل جانے کے ذمہ دار اعراف کو ٹھہراتے ہو، اسی طرح وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ میں ساری زندگی کسی کو یقین دلانے میں نہیں گزار سکتی۔ یوں بھی میرا دل کہتا ہے یہ پروپوزل ان کی دادی کی طرف سے آیا تھا۔ یقیناً سر کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں دودھ سے بھی نہا لوں تو بھی انہیں میرا یقین نہیں آئے گا۔ محبت، اہمیت اور خلوص انسان کو نصیب سے ملتا ہے۔ یہ خدائی کرشمہ ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں۔ اس کے لہجے میں حسرت و یاس کا ہلکا سا رنگ در آیا تھا۔ اور میرا شمار ہیو نوٹس میں ہوتا ہے، مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ تیزی سے بھیگتی پلکوں کو اس نے جھپکا اور نمی جذب کرنی چاہی۔ تانیہ دل گرفتہ سی ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایسا نہیں ہے نوبی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تمہارے پاس ہدایت کا راستہ ہے، تم حق پر ہو، اور ایسے لوگ اللہ سے بہت نزدیک ہوتے ہیں جو دنیا کو دین کے بدلے بھاری قیمت دے کر نہیں خریدتے۔
تمہیں بھلا انسانوں سے کیا مانگنا؟ تانیہ نے اس کے کبھی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے تو وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ تاہم تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ تانیہ کے انداز اور الفاظ میں مروبیت تھی جس پر اس نے آہستگی سے گردن نفی میں ہلائی۔ اگر تم نے یہ دونوں ٹرمز میرے لیے استعمال کی ہیں تو غلط کیا ہے تانو، کیونکہ مجھے اعراف سے عشق نہیں تھا، مجھے تو در حقیقت اپنے آپ سے عشق تھا۔ میں نے دنیاوی خوشی کے لیے اعراف کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کی تو صرف اس لیے کہ مجھے ایک اچھے انسان کی سنگت میسر آئے، خواہ میں اس کے لائق تھی یا نہیں۔ اور اب بھی مجھ میں عشق حقیقی بیدار نہیں ہوا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی غرض سے بڑھی ہوں، اس کے قہر سے بچنے کے لیے اس کی رحمت میں پناہ ڈھونڈ رہی ہوں، جس میں سراسر میرا فائدہ ہے۔ میں گناہوں کے سائے میں زندگی بسر کرتی یا اعمال صالح کی چھاؤں میں اس وحدہ لا شریک کو میری عبادت کی ضرورت نہیں۔ کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اپنے لیے کر رہی ہوں، اور یہی وہ نقطہ ہے تانیہ جو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک اللہ نے اسے عقل و ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے پیدا کیا۔ در حقیقت انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ دکھاوے کا ایمان، ظاہرداری کی نماز روزہ اور دنیا سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے ماتھے پر سجدے کا نشان سجا لینا معراج عبودیت نہیں ہے۔ ہم تم اگر لا الہ الا اللہ بھی نہ کہیں تو بھی اللہ عبادت کے لائق ہے اور رہے گا، لیکن اگر ہم دل سے مان لیں، زبان سے اقرار کر لیں تو ہمیں اپنی نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دے گا۔ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اس نے تانیہ کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ عبادت اللہ کی خاطر کر رہا ہے اس میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ تاہم جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ عبادت کا یہ جذبہ، جبھی کا یہ سجدہ اس کی اپنی نجات کا سرچشمہ ہے، تو آپ ہی آپ دل سے عابد و زاہد ہونے کا فخر نکل جاتا ہے اور عبد ہونے کی انکساری جاگ اٹھتی ہے۔ وہ جس جذب سے کہہ رہی تھی تانیہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی لو تھر تھرا رہی تھی، چہرے پر ایک عجیب سا سادگی بھرا تاثر تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اپنی خواہش سے دستبردار ہو کر بھی وہ شکست خوردہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سوچ کر رہ گئی، کیا قناعت اور عزت نفس انسان میں اتنی طاقت پیدا کر سکتی ہے؟ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے تصور کے برعکس قسمت ایسی چال دیتی ہے کہ انسان انگشت بدندار رہ جاتا ہے۔ نبتہل کا انکار بھی ایک ایسی ہی صورتحال تھی۔ اعراف کے لاشعور میں جو یہ پختہ یقین تھا کہ اقرار ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بری طرح متزلزل ہوا۔ دادی جان کو توصیف صاحب نے بڑے سبھاؤ سے انکار کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ یہ سب نبتہل کے ایما پر ہوا ہے، سو اعراف کو بھی بتایا گیا تھا۔ حسب عادت اس نے نہ حیرت کا اظہار کیا تھا نہ افسوس اور غصے کا۔ تاہم دادی جان کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر اس نے انہیں اپنے طور پر سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ چوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جب آپ یقین رکھتی ہیں تو کیوں رنجیدہ ہو رہی ہیں؟ ان کے کندھوں کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اعراف، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ نبتہل تمہاری دل سے بے حد عزت ہی نہیں کرتی بلکہ در پردہ کوئی اور جذبہ بھی کروٹ لے رہا ہے، اور شاید اسی کے طفیل اس نے ایک طویل راہ بھی چلی، مگر آج اس نے خود انکار کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ گہرے لہجے میں جہاں دیدگی سے کہہ کر وہ پھر آزردہ ہو گئی۔ ہونے کا ایک اور نہ ہونے کے 10 بہانے ہوتے ہیں دادی جان۔ جب یہ طے ہے کہ ہوگا وہی جو ہماری تقدیروں میں لکھا جا چکا ہے تو پھر اتنا سوچنا کس کام کا؟ آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں نا، تو پھر کوئی اور لڑکی۔ وہ متانت سے کہے جا رہا تھا کہ اچانک انہوں نے سر اونچا کر کے اسے بڑی گہری نظروں سے جانچا تو لب آپ ہی آپ بھج گئے۔ کیا یہ صرف میری خواہش تھی اعراف؟ بلا تمہید انہوں نے استفسار کر لیا تھا۔ وہ کچھ چکرا سا گیا، نظریں فلفور دوسری طرف گھما لی تھی۔ بولو، وہ بضد تھی، اور یہ سچ تھا کہ وہ سب سے خود کو چھپا سکتا تھا، لاکھ پردوں میں لپیٹ سکتا تھا، مگر دادی جان سے نہیں کہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ اب اس کے قدم کس راہ کے مسافر ہیں ان سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا؟ سو گہری سانس بھر کر سر جھکا لیا۔ کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ دادی جان نے بے اختیار اس کا کندھا اپنے شانے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی میرے بچے۔ پھر یوں ہوا کہ گھر میں سب نے ہی اسے فرحان والے پروپوزل کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ تینوں بہنوں نے بھی باری باری آ کر سمجھایا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا، میری طرف سے انکار ہے، لیکن پھر بھی ممی ڈیڈی زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتی ہوں، لہٰذا سب کو ہارنا پڑا۔ فائنل سیمسٹرز میں صرف 3 ہفتے رہ گئے تھے۔ اس دن وہ مارکیٹنگ کی آخری کلاس لے کر نکلی تو اتفاقاً کمپیوٹر لیب سے باہر آتے اعراف سے سامنا ہو گیا۔ انکار کرنے کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی، حتی المقدور بچتی تھی، مگر آج مڑ بھیڑ ہو ہی گئی۔ فوری طور پر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، مگر اس سے پہلے ہی اعراف ایک طائرانہ سی نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دل کو یکدم بڑا جھٹکا لگا۔ اس شان استغنا کی تو وہ عادی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ کتنے مطمئن اور کتنے خوش نظر آتے ہیں۔ انہیں بھلا فرق بھی کیا پڑا ہوگا، بلکہ یہ تو خوشی ہوں گے کہ سارا الزام اپنے سر لے کر میں نے انہیں کسی آسانی سے چھٹکارا دے دیا۔ میرے جذبوں کی کسی کی بھی تو انہیں پرواہ نہیں، اور تانو کہتی ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا۔ آنسو بے اختیار پلکوں کی دہلیز پار کر کے بہے جا رہے تھے۔
وہ آخری کلاس لے کر نکلی تھی، سو سیدھی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کرولا میں آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ آج بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا کر اس نے اپنی سسکیوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ 10-15 منٹ اسی طرح گزر گئے تھے کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر چابی سے ناک ہوا۔ اس نے بلا ارادہ سر اٹھایا۔ بالکل راستے پر کھڑی ہیں آپ، میری راہ روک رکھی ہے آپ نے۔ اعراف کھڑکی میں جھکا کھڑا تھا، اس کے شیشہ گراتے ہی بولا، تو کیا آپ کا ایسے راستے سے گزرنا ضروری ہے جہاں میں کھڑی ہوں؟ ہتھیلی کی پشت سے گالوں کو رگڑتے ہوئے اس نے یکدم تلخی سے کہا تھا۔ اعراف نے گویا مسکراہٹ دبائی۔ کیا کروں، میرا راستہ ہی یہی ہے، اعتماد سے کہتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تو نبتہل نے جذبز ہوتے ہوئے کار بیک کر لی۔ اندازہ تو یہی تھا کہ اب وہ چلا جائے گا، مگر اس کے برعکس وہ گھوم کر اس کی گاڑی میں ہی آ بیٹھا تھا۔ اتنی بے تکلفی اور یہ انداز! نبتہل نے تعجب سے آنکھیں پھیلائیں۔ سر آپ، دادی جان نے بلوایا ہے آپ کو، گو کہ ایڈریس تو آپ جانتی ہیں، مگر انہیں یقین تھا کہ آپ آئیں گی نہیں، اس لیے خود لانے کا حکم دیا ہے۔ ونڈ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو تذبذب کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ اگنیشن میں چابی ڈالیے، میں کوئی اسم پھونک کر کار سٹارٹ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ چند سیکنڈز کے توقف کے بعد وہ پھر بولا تو وہ جو عالم حیرت میں اسے دیکھ رہی تھی بوکھلا سی گئی۔ مگر دادی جان کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اعراف کا خلاف توقع رویہ اس کے حواس اڑا لے گیا تھا۔ حلق تر کرتے ہوئے اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا تو اعراف کے چہرے پر نرم سا تاثر اتر آیا۔ انکار کی وجہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس کے تمکنت بھرے انداز میں اسے جیسے بجلی کے ننگے تار نے چھو لیا۔ جی؟ حیرت و پریشانی سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ انکار کیا ہے، گناہ تو نہیں؟ کار سٹارٹ کریں گے، انسٹیٹیوٹ ہے، کتنے ہی اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ وہ تو یوں معمول کے سے لہجے میں بول رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ بمشکل کار سٹارٹ کی اور مین روڈ پر نکال کر لے آئی، تاہم وجود پر طاری لرزش اب بھی قابو سے باہر تھی۔ کچھ دور جا کر وہ جیسے تھک سی گئی۔ کیا ہوا؟ کار کی سپیڈ کم ہونے پر اعراف نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ میں دادی جان کو فیس نہیں کر سکتی، عجیب بے چارگی اور بے بسی سے اس نے کہا تھا۔ اعراف یکدم بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اپنی ذات سے متعلق فیصلہ کرنے کا ہر انسان کو حق ہے اور حق کا استعمال قابل مذمت نہیں۔ آپ اتنی گلٹی کیوں ہو رہی ہیں؟ یوں بھی دادی جان کا ارادہ آپ کو ڈانٹنے کا نہیں۔ جب میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ کیا کہیں گی؟ اپنی مخصوص ٹون میں وہ کہہ رہا تھا۔ آخری جملے پر نبتہل نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، جبھی وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا، آپ خوش ہیں اپنے فیصلے سے؟ اور سوال ایسا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی سے باہر کے منظر پر نظر جمائے رہی۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنی چاہی بھی تو ہمت نہ پڑی۔ اچھا اب کار سٹارٹ کریں، کچھ دیر بعد ہی وہ بولا تھا۔ اور سر آپ کی گاڑی، اس کا کیا ہوگا؟ چہرے پر پھیلتے تاثرات کو مٹانے کے لیے اس نے بوکھلاہٹ میں سوال کر لیا کہ وہ اور کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ میری گاڑی کی بہت فکر ہے آپ کو؟ بہت پر بالخصوص زور دے کر سوال کیا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ اب ذرا جلدی چلیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بائی دا وے اب بھی نماز پڑھتی ہیں آپ یا چھوڑ دی؟ طنز سے مبرہ لہجے میں کیا گیا استفسار سیدھا تیر کی طرح اترا تھا دل میں۔ شدید دکھ اور بے مائگی کے احساس نے اس کا پور پور بھگو ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بلا تکلف اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا کر بری طرح پھوٹ پڑی تھی۔ سسکیاں جیسے قابو سے باہر تھیں، مگر اعراف نے نہ تو اسے خاموش کرایا نہ معذرت کی، بلکہ خاموشی سے باہر دوڑتے بھاگتے ٹریفک پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ وہ خود ہی تھک گئی۔ دل چاہا کہ سر اٹھا کر اسے 10 باتیں سنا ڈالے، مگر نمکین پانی کا گولا سا حلق میں اٹکا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر اعراف ہی بولا تھا، اب چلیں؟ رسان بھرا لہجہ اسے بری طرح جھلسا گیا۔ تڑپ کر سر اٹھاتے ہوئے اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ قطعاً شرمندہ نظر نہ آ رہا تھا، بلکہ سادہ مگر جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی تانے کا خوف تھا نا آپ کو؟ قدرے توقف کے بعد بولا تو وہ ششدر سی اسے دیکھنے لگی۔ جی؟ اتنی مشکل سائیکالوجی نہیں ہے آپ کی کہ میں سمجھ نہ سکوں۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی ذہنی استعداد سے جتنا واقف ہو سکتا ہے اتنا کسی اور کا ہونا مشکل ہے۔ تاہم شاید میں بہت ڈیفیکلٹ بندہ ہوں آپ کے لیے، کمپلیکیٹڈ سا، جبھی تو میرے بارے میں آپ کو کوئی اندازہ کبھی ٹھیک نہیں نکلا۔ حسب عادت آج بھی وہ فاصلے قائم رکھتے ہوئے اسی ٹون میں بول رہا تھا جیسے اب بھی اکاؤنٹنگ کا کوئی چیپٹر سمجھا رہا ہو۔ نبتہل کی نظریں جھک سی گئیں۔ مجھے حیرت ہے کہ بغیر جانے پرکھے آپ نے میرے بارے میں ایسے قیاس کیسے قائم کر لیے؟ آپ کل کیا تھیں وہ آپ کا ماضی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو کچھ اب ہے اسی حقیقت کو مد نظر رکھ کر میں نے دادی جان کے فیصلے پر سر جھکایا تھا۔ بہت ویوڈ تھا میں آپ کے متعلق جب ہی 100% رضامندی دی تھی، لیکن آپ نے بنا سوچے سمجھے انکار کہلا بھیجا۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ کتنا ہرٹ ہوئے ہم، یعنی دادی جان اور میں؟ سیدھے سادے لہجے میں کہتے کہتے اس نے باہر کے منظر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا تو وہ بری طرح جھینپ گئی۔ سفید شلوار سوٹ پر لیمن یلو کلر کا بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے وہ بہت شفاف اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ اعراف نے تیزی سے نظریں پھیر لیں کہ ابھی وہ کوئی استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ اینی وے میں نے چاہا آپ کو جو غلط فہمی ہے اسے کلیئر کر دوں، تاہم اب بھی آپ اپنے فیصلے پر قائم رہ سکتی ہیں۔
دادی جان نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ نیا رشتہ نہ بننے سے پرانے تعلق ٹوٹ نہیں جاتے۔ سو ناؤ اٹس اپ ٹو یو، جو چاہیں راستہ بتائیے کس طرف جانا ہے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور یہ کہ خود نبتہل کو کیا کرنا چاہیے۔ سو فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ یکدم ایزی ہوتے ہوئے اس نے آنسو دوپٹے کے آنچل سے صاف کر کے پوچھا۔ نظریں سامنے ونڈ اسکرین پر تھیں۔ اعراف نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر تحریر ہاں تم مجھے قبول ہو پا کر مسکرا دیا۔ کیا راستہ بھول گئی ہیں؟ ہلکی سی شوخی کے ساتھ سوال ہوا تھا۔ وہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ اگر ایسا ہے بھی تو آپ کے ہوتے مجھے ڈر نہیں بلکہ بلائنڈ فیتھ ہے کہ منزل کی طرف ہی لے کر جائیں گی۔ کار سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس نے اطمینان سے موڑتے ہوئے کہا تو اعراف نے مطمئن ہو کر سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہماری منزل ایک ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ راستہ تو ایک ہی ہے۔ ادھر بھی اعتماد اور سرخوشی کی کیفیت طاری تھی، لہٰذا سفر طویل ہونے کے باوجود انہیں بے حد مختصر لگا تھا۔ گو کہ اس کے بعد دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی مگر انہیں جیسے اس کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ تاہم اعراف کے گھر پہنچ کر وہ جھجک سی گئی۔ فطری حیا سے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ اعراف نے باہر نکل کر دوسری طرف سے آ کر اس کا بھی دروازہ کھولا تو وہ جھیپ سی گئی۔ آئیے، وہ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا تو وہ بھی نکل آئی مگر یکدم ہی ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا تھا جسے فی الحال سمجھنا مشکل تھا۔ سو وہ اندر چلی آئی۔ جو ہی سامنے نظر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ باہر کھڑی میٹالک گرے اکارڈ ڈیڈی کی ہی تھی جسے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ڈیڈی؟ وہ جیسے بڑبڑائی۔ سامنے ہی توصیف صاحب اور دادی جان بیٹھے تھے۔ جی انہی کے ایما پر آپ کو لایا ہوں، اب آگے قدم بڑھائیں، میں ہوں نا ساتھ۔ اعراف اس کے لیے رک گیا تھا۔ اعتماد سے بولا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ چلی آئی۔ میری بیٹی، دادی جان نے اٹھ کر بے ساختہ اس کے لیے باہیں فراخ کر دی تھیں۔ وہ بلا تکلف ان میں جا سمائی۔ بالکل نادان ہے، وہ ہنس رہی تھیں۔ اس نے شرما کر ان کے کندھے میں سر گھسا لیا۔ اعراف اس دوران منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ چلو اب بیٹھو، میں ذرا کھانا لگواؤں۔ اسے الگ کر کے دادی جان بھی اندر چلی گئیں تو وہ ڈیڈی کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی۔ آج ان سے بے طرح حجاب محسوس ہو رہا تھا لیکن جب انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بے اختیار وہ ان کے سینے سے جا لگی۔ تانیہ سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، اپنی ممی یا بہنوں سے نہیں۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے وہ تو تانیہ نے مجھے بتا دیا ورنہ کتنا غلط فیصلہ ہو جاتا ہم سے بیٹا۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، میں سمجھی تھی کہ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، بمشکل وہ کہہ سکی۔ تمہارے انکار کے بعد تو مشکل ہی تھا کہ ہم کچھ کرتے۔ وہ تو آنٹی نے دوبارہ کل مجھے فون کیا تو میں نے سچ بتا کر فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ اس کا ماتھا چوم کر انہوں نے حقیقت بتائی تو وہ دل ہی دل میں تانیہ کی شکر گزار ہونے لگی۔ اس کی ذرا سی عقل مندی نے آج اسے زندگی کی اصل خوشیوں سے سرفراز کر دیا تھا۔ خاص کر ڈیڈی کا محبت بھرا لمس بھی ملا جس کی اسے آرزو تھی۔ تھینک یو ڈیڈی۔ انکل کھانا لگ گیا ہے، پلیز آ جائیے۔ اعراف نے اس لمحے اندر داخل ہو کر انہیں پکارا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئے۔ تاہم وہ ششو پنج میں رک گئی تھی۔ اعراف نے اسے تو دعوت نہیں دی تھی، سو وہ جھجک سی گئی جبھی وہ یکدم مڑا تھا۔ اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح انوائٹ ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ دادی جان کچن میں ہیں، جائیں جا کر ان کی ہیلپ کرائیں۔ غضب کا قیافہ شناس تھا، وہ بے انتہا اپنائیت سے بولا۔ نبتہل نے چونک کر پہلے اسے حیرت سے دیکھا پھر یکدم بلش ہو گئی۔ اس کی کیفیت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی مسکرا کر کمرے سے نکل گیا اور کچن کی طرف جاتی ہوئی نبتہل سوچنے لگی کہ حضرت علی کا قول کتنا صحیح ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ آج میرے سارے اندازے اور فیصلے غلط ثابت ہو کر مجھے نئی خوشیوں کی نوید دے گئے ہیں۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ خوشی اور سرشاری میں جذبہ تشکر شامل ہوا تو وہ دل میں پھیلتے سکون کو محسوس کرتی دادی جان کی سنگت میں ٹیبل پر آ بیٹھی جہاں اعراف اور ڈیڈی کے درمیان سیاست پر بحث چھڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا، سو آپ میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے اس نے سب کے سامنے پلیٹیں اور ڈشز رکھنی شروع کر دیں۔ اعراف نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور مطمئن ہو کر ڈیڈی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی ختم ہوئی ہے یہاں پر، اور مجھے کہانی بہت زیادہ اچھی لگی، بے حد فیسینیٹنگ بھی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر ریسنٹلی ایک ناول جو ہے وہ شارٹ ناول ہی تھا، وہ بھی شیئر کیا تھا، انڈرسٹینڈ اس۔ تو اس میں بھی کچھ چیزیں کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی والدین اور اولاد کے درمیان جو گیپ آ جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ یہ تقریباً اس سے ہے تو بہت مختلف لیکن اس سے ریلیٹڈ ضرور ہے، تو کچھ چیزیں اس کہانی میں بھی بیان کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں اس کہانی میں تو بہت تفصیل سے پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو گیپ آ جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، والدین کس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں، اولاد کس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں، تو وہ سب چیزیں جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل سے یہ اس کہانی میں بتائی گئی ہیں۔ کہانی کا پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہم اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں اور ساری وجہ ہی یہی ہے، معاشرے میں بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین اجارہ داری بہت دکھاتے ہیں
فیصلے اپنے عائد بہت کرتے ہیں۔ ایک اولاد جو مانتی ہے، جو سمجھتی ہے، اس پر دھونس زبردستی کرتے ہیں، اور جو اولاد سرکش ہوتی ہے اور اپنے فیصلے خود کرتی ہے ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اب جیسے کہ نبتہل جو تھی وہ بدل گئی تھی، تو وہ اپنے والدین کی مرضی کو، ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ باقی تینوں بیٹیوں کو ان کے فیصلوں میں آزاد چھوڑا گیا، وہ اپنے لائف پارٹنر بھی خود چوز کر رہی تھیں اور وہ اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ رہی تھیں، تو وہ والدین کی خوشی اس میں تھی تو وہ انہیں روک نہیں رہے تھے، اور نبتہل اگر کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہی تھی تو وہ کسی کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ اینی ویز کہانی بہت اچھی تھی، مجھے بہت اچھی لگی، امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔